أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان. مائک ادھر دے دیجیے، دیکھ لیجیے۔ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. آواز پہ مائک کی تھوڑی اونچی کروا دیجیے، آپ بھی بول رہی تھی نا تو کم ہے، تھوڑا اونچی کروا دیں۔ إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا مائک کا کدھر اسپیکر اسپیکر کہاں رکھا ہوا ہے؟ نہیں ادھر کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ اوپر سے آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس کس کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ آ رہی آپ کو اوپر سے آ رہی ہے؟ یعنی میری آواز اسپیکرز میں سے آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، زندگی کے میلے ہیں، ایک بار پھر اللہ نے ہمیں ملایا ہے۔ بہت سارے فیسز نئے ہیں اور بہت سارے پرانے بھی ہیں، اور جتنے بھی نئے ہوں گے اس میں پرانوں کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم بعد میں ملیں گے بھی اور باتیں بھی کریں گے، لیکن آج ہمارے پاس ایک بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے۔ اس کی روشنی میں ہم سب اصل میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم اپنے اندر کیا چیزیں ڈیولپ کریں کہ جس کی وجہ سے اب جو ہماری زندگی کے باقی بھی دن ہیں، سال ہے، مہینے ہیں، وہ بہترین گزرے، اور جو کچھ آج تک کی زندگی سے ہم نہیں لے سکے، اس کو میں اس نام سے کہتی ہوں کہ گیٹ مور فرام لائف۔ اٹس ناٹ ٹو لیٹ، وی کین امپروو آور سیلف، وی کین گیٹ دا اور سے اور خوب سے خوب ترقی تلاش میں انشاءاللہ۔ شروع کروں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آج ہم اپنے یو ایس اے ٹرپ 23-24 میں میری لینڈ کا پہلا لیکچر کر رہے ہیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اس سیریز میں چلتے ہیں ان کو پہلے سے بھی معلوم ہے، لیکن ہر جگہ ظاہر ہے کہ بہت سارے نئے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی موقع دیا کسی بھی ملک میں آنے کا، تو ہم اس پوری تھیم کو وہ ایک تھیم دیتے ہیں، یعنی اور وہ کوئی بھی ہوتا ہے جس کی کرنٹ ضرورت ہو سکتی ہے ہمیں۔ تو اس دفعہ کا جو ہمارا تھیم ہے نا، وہ ہوپ ہے، امید۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں، تو مجھے لگا کہ یو ایس سے جاتے ہوئے مجھے امید لے کے جانی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے جو اس کو آ کے ذرا بند کیجیے گا، حالات جو بھی ہیں، جتنے بھی آپ ادھر سے بند کریں گے میں ادھر سے کھول لوں گی۔ دنیا کے حالات کو دیکھ لیں، گھریلو حالات دیکھ لیجئے، جیسے کہ ابھی سسٹر فائزہ نے بھی یہ بات کی تھی۔ میں ادھر سے کھولتی تھا، آپ اپنا بند کریے، میں ابھی بند کر رہی ہوں تاکہ آپ کا ہو جائے۔ تھوڑا سا یہ ہیکپس ہوتے ہیں، ہر صبح سے آ کر دیکھیں ادھر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز سیٹل ہوتی ہے، لیکن کچھ ہیکپس پھر بھی ہم سب کے صبر کو آزمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو اپنے حساب سے مینیج کیجیے۔ جی آپ اس کو بند کر دیجیے تو ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ امید کی بہت ضرورت ہے اس وقت۔ ہم سب نے بچپن سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، میں امید سے ہوں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ پر امید رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور کرتے رہنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتی، اور وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ یہ بات لکھ لیجئے۔ ہم دوسروں کو قصوروار گردانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچپن کو یاد کیجئے، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کیا سوچتے تھے، ہم کب بڑے ہوں گے، اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور ہمیں اپنے ماں باپ میں بہت سارے نقص دکھتے تھے۔ ہمیں ان کی لگائی بھی بہت ساری پابندیاں ناجائز لگتی تھی، اور ہمیں اپنے جو کہ ہمارے مطالبات ہوتے تھے وہ بڑے ہی صحیح لگتے تھے کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ آج اگر آپ کسی بھی جوان بچے بچی کی ماں ہیں تو خود سے پوچھئے، آج آپ کے بچے اپنے آپ کو جس لیول پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان کی کئی چیزیں آؤٹ آف کوسچن دکھتی ہیں،
لیکن وہ آج کے بچے ہیں، وہ اپنے حساب سے اپنے آپ کو لے کر چلیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ ٹرپ جو ہے، یہ ٹرپ کا یہ لیکچر 5 ہیبٹس آف سکسیزفل پیپل، اور اس پہ پوری سیریز موجود ہے۔ میں نے آج بھی جب یہ ٹاپک دیا تو اپنے ہی یوٹیوب سے 2-3 سیشنز ہمارے انہوں نے نکال دیے کہ آپ لوگ، ہم اس پہ یہ موضوعات پہ بات اس طرح کر چکے ہیں نا۔ لیکن جو آج آپ سے بات کرنی ہے نا، وہ چیز ہے جس کو میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ علامہ اقبال کی زندگی میں کوئی شخص ان کو ملنے آیا، وہ کون تھا کون نہیں تھا اس کو آپ سے مجھے لینا نہیں دینا نہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں بہت سوچتا تھا کہ علامہ اقبال کہاں سے مٹیریل لیتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کا اپنے ٹیچرز کے بارے میں بھی اور لیکچررز کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ پڑھتے کہاں سے، یہ لیتے کہاں سے ہے، اور لوگ متاثر ہوتے ہیں کئی میتھالوجی سے۔ تو خیر وہ برٹش میں گئے اور علامہ اقبال کے پاس ملے، کہنے لگے علامہ اقبال صاحب آپ کو یہ آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا تم میرے سے پوچھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، کل آ جاؤ، میں تمہیں اپنا سارا دکھا دوں گا۔ وہ بندہ جس نے یہ بات بیان کی وہ کہتا ہے مجھے رات بھر نیند نہ آئی کہ اب کل علامہ اقبال اپنی یہ سائیکالوجی اور جو ان کی فلاسفی ہے، مجھے پتہ نہیں فرائڈ کی بات کریں گے، مجھے کون کون سے الٹے سیدھے نام لے کر کسی انگریز، کسی مفکر، کسی بڑے سے بڑے شخص کی بات کریں گے۔ اور میں بڑا خوش تھا کہ اچھا اگر یہ مجھے سب پتہ چل گیا تو میں بھی کچھ بڑا کام کر لوں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کو ملنے گیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا آ کر، تو انہوں نے مجھے جس چیز کی طرف اشارہ کر کے دکھایا، جیب میں سے مصحف نکالا، قرآن۔ انہوں نے کہا کہ میری ساری جو ٹرمنالوجیز ہیں، میری ساری چیزیں جو میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں نا، میں اس قرآن سے لیتا ہوں۔ آج ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ڈیلما ہے، ہمارے پاس ہیرے ہیں اور ہم کانچ رکھنے والوں سے امپریسڈ ہیں، ہم ان کی طرف دیکھ کر ہوکے بھرتے ہیں، ہم اپنی طرف دیکھ کر ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہے اور مسلمان خراب ہے، مسلمانوں کا کچھ بھی ٹھیک نہیں، مسلمان خراب کیوں ہیں، وہ یہ اچھا بناتے وہ اچھا بناتے، اور ان کی چند بڑی بڑی چیزوں کو ہم سامنے رکھ کر عموماً اس طرح کی باتوں میں آتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میرے آج کے پورے لیکچر میں آپ کو قرآن دکھے گا، قرآن آپ کو مجھے کیسے کامیاب کرتا ہے، اور کامیاب لوگوں کی عادات کیا ہوتی ہیں، اور اسلامک سینٹر آف میری لینڈ تحدیث نعمت کے طور پہ آپ لوگوں کو اس کی کچھ پکچرز بھی دکھا دیتے ہیں جہاں سے یہ ہو رہا ہے۔ جس نے بھی اس کے اندر کوشش کی، جو ایک قدم سے لے کر ایک سٹیپ اور ایک ایک چیز سے آئے، یہ وہ جگہ ہے، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ تو سن ہی رہے ہیں، باہر والوں کو بھی اس جگہ کا بتانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی نہیں کیا۔ پھر آگے یہ مین روم ہے جو اس وقت آپ کے لیے پکچر بنائی گی جب آپ لوگ ادھر نہیں تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ بنانی ذرا محال لگے گی، اور یہ جگہوں کے نصیب ہوتے ہیں۔ صبح آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ لوگوں نے ایک اور روم میں ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، لیکن جب دونوں کو دیکھا تو ہمیں یہ روم زیادہ بہتر لگ رہا تھا، تو بہرحال یہ اس روم سے آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں باہر کی نیچر کی جو آج کی واک کے دوران میں نے بنائی کہ میری لینڈ کی بھی کچھ یادیں ہوں، لوگ یہ نہ سوچے کہ ناروے میں ہی ساری خوبصورتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے شہر میں بہت خوبصورتی ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے کب لاسٹ ٹائم واک کی تھی، کب جا کر آپ نے نیچر کو انجوائے کیا تھا؟ یہ جو پکچرز ہیں کیا یہ آپ کو دکھ رہی ہیں کہ یہ آپ کی ہیں؟ وہی بات ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ میں نے آلموسٹ 1 آور کے اراؤنڈ ہم نے واک کیا اور اتنا انجوائے کیا، میں نے انہیں کہا کہ کچھ ناروے کی یاد کم ہو گئی ہے، تو واک کیا کرے، زندگی بہت اچھی رہے گی انشاءاللہ۔ اینڈ پہ آپ کو دور قرآن کی کچھ باتیں بتاؤں گی تو اس سے آپ لوگ خوش ہوں گے۔ تو یہ تو چند چیزیں تھی جو ہم سب کو اس ماحول کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تھی۔ آئیے اب قرآن پاک کی وہ آیات دیکھتے ہیں جس میں سے آج کا مین لیکچر ہے، لیکن اینڈ پہ انشاءاللہ آپ کو آج کی سائیکالوجی اور آج کے دور کے جو امریکن، یا کہہ لیجئے کہ ہمارے دماغوں میں یہ ہے کہ انگریز بہت اچھے سائیکٹسٹ ہوتے ہیں، ان کی عادات اور ہیبٹس بہت سی اچھی ہوتی ہیں، انشاءاللہ جو آپ کے نصیب میں ہوگا ہم اس کو لیں گے۔ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کسی کے فون میں سے آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ جتنی چیزیں ٹیکنالوجی کی عام ہو گئی نا، اتنے ہی ہمارے لیے مسائل، آسانیاں بھی ہو گئیں اور مسائل بھی، بہرحال کہیں سے آواز آ رہی ہے۔ آپ سب سسٹرز کو تو ریکارڈنگ کی اجازت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، آڈیو بنائیں گے ضرورت نہیں، آپ کو ابھی بھی اسکرین جو دکھ رہی ہے یہ تو شاید انہوں نے کھولی بھی ہے، آپ یوٹیوب بھی کھول سکتی ہیں اگر نیٹ آ گیا، یوٹیوب پہ بھی لیکچر جا رہا ہے، فیس بک پہ بھی آ رہا ہے، مکسلر پہ بھی آ رہا ہے، تو ریکارڈنگ تو اچھی نہیں ہوگی اور ویڈیو کی قطعاً اجازت نہیں۔
آپ بالکل یہ پورے پرومس کے ساتھ اپنے آپ سے بیٹھیے تاکہ میرے دل سے باتیں نکلیں، اور ماشاءاللہ آپ سب نے جو اتنی محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ سورۃ لقمان کی آیت 16 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں اور زمین میں کہیں چھپی بھی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرنے کا حکم دو، بدی سے منع کرو، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کرو، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت، اس میں مزید دو باتیں اگلی آیت 18 اور 19 میں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین میں اکڑ کر چلو، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز پست رکھو، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ کیا ان ساری باتوں کو سنتے وقت آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا؟ پھر اس کو آپ سیٹ کیجیے نا، کیونکہ ساری آواز مجھے آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ، ہم سب کو بچپن میں ایک سکول سے دوسرے سکول میں جاتے ہوئے کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا تھا۔ بعض دفعہ سکول سے کالج آتے ہوئے بھی پچھلے سکول سے کچھ بیہیویئر لسٹ مانگی جاتی تھی۔ جیسے آج بھی اگر آپ ایک جگہ کرائے کا گھر چھوڑ کر دوسرے پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے نا۔ ہمارے گمان میں آج دنیا میں بہت سارے ٹریننگ سینٹر بن چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اپنے اردو کے زبان کو لے لیں تو پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے ٹرینرز ہیں، کبھی کسی کو موٹیویشنل سپیکرز کے نام پہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ اس چیز کا ہمیشہ یقین رکھیے کہ جس کو قرآن مل گیا اس کا سارا بیہیویئر ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس قرآن پاک کے اندر خوبصورتیاں رکھی ہیں، ہم کیسے اس کے اندر سے اپنے کردار کو بہتر کرتے ہیں، تو مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ چال چلن کی بات ہے۔ اس آیت کو جس کو میں نے ابھی سنا ہے، یہ 4 آیات ہیں۔ لقمان کون تھے؟ ایک صاحب فراست شخص تھے، نہ نبی تھے اور نہ نبی کی اولاد تھے۔ جیسے ہمارے کلچر میں، پاکستان انڈیا کے کلچر میں علامہ اقبال کا نام ایک حکیم کے نام پہ ہے نا، حکیم امت، بالکل اسی طرح سے علامہ اقبال کا نام بھی عربوں میں بڑا معروف تھا۔ لوگوں نے صحیفہ لقمان کے نام پر کچھ کتابیں، کچھ چیزیں اپنے گھروں میں رکھی تھی، جس کو آج آپ اور میں اقبال زریں کی زبان میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ اسے فائدہ اٹھاتے تھے۔ قرآن کا مزاج دیکھیے کہ جب آپ دین کے اوپر آتے ہیں نا، تو کسی کی کوئی دوسری خوبی جو اسلام سے ٹکراتی نہیں اس کو ختم نہیں کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، یہ 2 لوگوں میں سے ایک شخص ہے جس کا تذکرہ یا ذکر آیا، جیسے لقمان کا نام قرآن میں آ گیا، نبی نہیں تھے، اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں تھے۔ اسی طرح دوسرا حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، ایک عورت نبی ہو نہیں سکتی، ہاں ایک نبی کی ماں تھی۔ اس کے علاوہ کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ That is the big thing for that۔ ہم سب کے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی خوبی ہے اس کو ایڈمائر کیجیے۔ یہ آج میرا آپ کا پہلا سبق ہے۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ اور میں اپنی خوبیوں کو انہینس کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے ساتھ رہنے والوں کی خوبی کو مانیے۔ ہم ساری زندگی ایک گھر میں گزار دیتے ہیں، اپنے شوہر کی خوبی کا اقرار نہیں کرتے، خام خواہ خوش ہو جائیں گے۔ سر پہ نہیں چڑھانا مجھے۔ شوہر کئی دفعہ بیویوں کے ساتھ یعنی ان کو ایڈمائر کر رہے ہوتے، دوسروں میں بیٹھ کے ان کی تعریفیں کریں گے، ان کے سامنے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ پھر زیادہ ہی کچھ سمجھ گئے ہوں گے آپ کیا کریں گی، کیسے ہوگا۔ تو آپ کا میرا آج کے دن کا ایک پہلا نقطہ جس کو میں نے انشاءاللہ سیکھنا ہے، وہ کیا ہے کہ دوسرے کی خوبی کا اقرار کیجئے، ایون اگر وہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہیں ہے۔
آپ سے چھوٹا ہے، کتنا چھوٹا ہے، کس ایج کا ہے، آپ کو اس کی خوبی کا اقرار کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ پھول کو کہنا نہیں پڑتا میں پھول ہوں، خوشبو خوشبو ہوتی ہے۔ اچھا، ہم دوسروں کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارا ڈرا بیک ہے، لیکن ہم اپنوں کو نہیں کرتے۔ سب سے مشکل اپنے بھائی بہن کی کسی خوبی کا اقرار ہوتا ہے۔ سبلنگ جیلسی کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، بچپن سے آپ بھی سنتے پڑھتے آئے ہیں۔ پھر اسی طرح دوست، ساتھی، وہ لوگ جن کو آپ بچپن سے جان رہے ہوتے ہیں، مثلا آپ کے کزنس۔ اب ہوتا کیا کہ ان لوگوں نے آپ کی زندگی کا بہت ایک ایسا وقت بھی دیکھا ہوتا ہے جس میں بندہ خود ہی عقل سے دور ہوتا ہے، سمجھتا تو اپنے آپ کو بڑا ہی عقل مند ہے، لیکن وہ عقل سے واقعی دور ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی لوگ اس کو نہیں مانیں گے۔ جیسے میں کسی موٹیویشنل اسپیکر ہے تو ان کا سن رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے وہ لوگ جو مجھے شروع سے جانتے ہیں، جب کہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، نہ مجھے لوگ جانتے تھے، نہ میں فیمس تھا، تو وہ میرا آج بھی ذکر کرے نا، اچھا وہ جو ٹیوشنیں پڑھاتا ہے، اب وہ کبھی نہیں مانتے کہ یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بن چکا ہے، اس کو ہزاروں لاکھوں لوگ جانتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں دل گردہ چاہیے ہوتا ہے۔ دوست ہیں، ساتھی۔ راستے میں ہم بات کر رہے تھے کسی بچی کی کہ ایک بچی نے صرف جیلسی کی وجہ سے دوسری بچی جب اسکول میں کسی جگہ اسی کے لیول کی آنے لگی فرسٹ سیکنڈ، تو اس کی کردار کشی شروع کر دی۔ بلی کرنا کیا کہتے ہیں آپ، اس کے پیچھے اکثر جیلسی ہوتی ہے نا۔ تو کیا پتہ چلا کہ مان لیجئے، ورنہ آپ کے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑے گا۔ پھر دوسری بات ہے کہ صاحب فراست ہے یہ باپ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں ان کے کوئی بایو ڈیٹا سے نہیں کیا، پیدا اس دن ہوئے، فوت اس دن ہوئے، اس رنگ کے کپڑے تھے، نہیں، قرآن کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ہم بعض دفعہ ظاہری چیزوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ آج تو دنیا میں اللہ رحم کرے کہ ہمارے لیے ہر چیز میں ظاہر داری اتنی عام ہو گئی، بلکہ انشاءاللہ جب یہ آج کا ہمارا سیشن پورا ہوگا تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایک دیندار کو لوگوں کے سامنے کیسے آنا چاہیے۔ ایک دنیا دار اور ایک دین دار کا جو ہم نے ایک فرق بنا لیا ہے نا، اور جو ہم نے دین کو ایک بڑے نٹ شیل میں بند کر دیا ہے نا، ایک مصنوعی قسم کا تقوی ہم دوسروں کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بہت ایکسٹرا رہنا ہے، اور بڑے ہماری چال بھی ایسی، اور لوگ ہمارے پرس اٹھا رہے ہیں، اور جی حضور یہاں پھول پیش کیے جا رہے ہیں، وہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ سچے دین میں نہیں ہوتا۔ عام بندوں جیسے دکھیے، ہم دوسروں کو پہلے گلٹ دے دیتے ہیں، پہلے گلٹ دے دیتے ہیں کہ ہم نیک بہت ہیں، ہم نے سفید چادر لی ہوئی ہے یا ہم نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور ہم تو بھائی پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، دلہن کی چال اور ایک عام انسان کی چال میں فرق ہے نا۔ دلہن اگر سیدھی طرح چلنے لگے، لوگ کہیں گے آرام سے چلو، یہ تم کیسے چل رہی ہو؟ کیونکہ آج ساری چال چلن کی باتیں ہونی ہے، باڈی لینگویج، پوسچرز۔ آج ہمارے جوان بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے۔ ہمارے بچوں کو دین کا فوبیا چھوڑ دیجئے، ان کو اپنی دیندار ماؤں سے فوبیا ہو گیا، وہ اس قرآن کو نہیں پڑھنا چاہتے۔ آپ ان کو اسلام کی کوئی بات سناتے ہیں، کہانی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا نہیں، ایک ماں نے مجھے خود نہ سنایا ہوتا تو میں کبھی نہ مانتی۔ جوان بچہ اور ماں کو کہتا ہے کوئی بھی بات ہوئی ہوگی، ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کر لو، جنت میں جاؤ گے۔ اس نے کہا مام مجھے چند سوالوں کے جواب دو، جنت میں کانسرٹس ہوں گے؟ اس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ اچھا جنت میں یہ اور وہ ہوگا؟ دو تین چیزیں پوچھی، اس نے پھر اس کا بھی کوئی جواب دیا جتنا وہ دے سکتی تھی۔ کہنے کا مام یو شوڈ گو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو۔ تم وہاں بھی مجھے لیکچر پہ لاتی رہو گی، تم وہاں مجھے نصیحتیں کرتی رہو گی، یو شوڈ گو ٹو جنہ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو۔ پتہ نہیں تمہارا کون سا انویزیبل فرینڈ ہے جس سے تم بیٹھ کے باتیں کرتی ہو۔ یہ ہمارے مسلمان بچوں کی باتیں ہیں۔ یہ تو درد آگے جا کر ہم کھولیں گے، لیکن اس وقت دیکھیے کہ آج ہمارا ظاہری چیزیں بدل گئی۔ لقمان جو ایک صاحب فراست شخص تھے، ہی واز اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن۔ اللہ نے ان کو یہ فہم کیسے دیا؟ کیونکہ نبیوں کے پاس نبوت ہوتی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء، پوری ایک کیٹیگری ہے سورۃ نساء کی آیتوں میں، یہ ان میں نہیں پورے آئے، یہ صالحین میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن کسی نے لقمان سے پوچھا تھا کہ تمہیں یہ خوبیاں کہاں سے ملی ہیں؟ تو انہوں نے اپنی 4 باتوں کو بیان کر دیا تھا۔ نمبر 1 کہتے تھے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ پھر امانت داری ہے میرے اندر، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، میرا نقصان ہو یا فائدہ میں کبھی کسی کی چیز میں ڈنڈی نہیں مارتا۔ تیسری بات ہے کہ میں زیادہ نہیں بولتا، بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرتا ہوں، آئی ایم ناٹ اے ٹاکیٹیو پرسن۔ اور طویل الصمت، طویل خاموشی۔
میں بہت خوش ہوتا ہوں جب مجھے خاموش رہنا پڑتا ہے. یہ 4 چیزوں کو جمع کر لے، یہ حکمت کا ایک سرا بن جاتا ہے. راس الحکمت مخافت اللہ. حکمت کا سر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. جتنا زیادہ ہم اپنے اوپر ان چیزوں کو لے کر دیکھتے ہیں، ہمیں اس کا پوری طرح سے اندازہ ہونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی شعور دے سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک بچے کو ایک باپ جو کہتا ہے، عمومی طور پہ قرآن پاک میں 2-3 مختلف باپوں کا تذکرہ ہے. مثلا اگر ترتیب سے ہم دیکھیں گے نا، تو سب سے پہلے آپ کو دکھے گا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بچوں کا دکھے گا. حضرت وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ. جب یعقوب علیہ السلام کو موت طاری ہوئی، بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے یقین ہے آپ کو یہ آیتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. اور جب باپ بیٹوں نے کہا تھا کہ ابا فکر نہیں کریں، ہم آپ کے بعد بھی اس دین پہ رہیں گے، اور ہم آپ کے اور ابراہیم کے اور وہ الہ واحد کی بات کریں گے. تو میں اپنے طور سے ایک فیل کرتی ہوں، اس چیز کی فیلنگ آتی ہے مجھے کہ یعقوب علیہ السلام کو کتنے سکون کی موت آئی ہوگی. کسی باپ کو، کسی مسلمان ماں کو جب یہ یقین ہو جائے کہ میرے بعد میرے بچے اسلام پہ ہی رہیں گے، کیا یہ آج کے دور کا ڈلما نہیں ہے؟ کیا آج کے ماں باپ کو 100% یہ یقین ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد اسلام پہ ہی رہیں گے؟ ہم تو اپنی آنکھوں سے ان کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہے ہیں. ہم تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں وی ڈونٹ نیڈ دس اسلام. پہلے بچہ کوئی کہتے تھے نا، ایک ریلیجس یا ایک دیندار بچہ، ایک بے دین، یا جس کو بگڑا ہوا کہتے، تو وہ کیا بگڑتا تھا بیچارہ زیادہ سے زیادہ کہ وہ ذرا مونچھیں لمبی رکھ لیتا تھا، پان چھالیاں کھانے لگ جاتا تھا لڑکا، رات کو گیا تو باہر دوستوں کی محفل میں گھنٹہ بیٹھ گیا. جسے فلم دیکھ کر سینمے سے آتے تھے، ابا جی کی جوتی تیار ہوتی تھی، ہاتھوں میں جوتے پکڑ کے جاتے تھے. اور بہت بھی کو بگڑتا تھا نا، تو وہ کسی ہمسائے کی بیٹی کو کوئی جا کے کوئی پتھر مار آتا تھا، کوئی لو لیٹر. یہی تھا نا. ہم جب چھوٹے تھے یا جب ہماری ارلی ٹین ایج تھی، ہمارے ہاں بگاڑ یہی تھا. کوئی لڑکی کے پیچھے لگ گیا، لڑکے کے پیچھے لگ گیا. لیکن وہی بات کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. آج ہمارے بچے ان ساری چیزوں سے پیچھے ہیں. پہلے تو یہ چیزیں ایکسپیکٹڈ تھیں، آج ایکسیپٹڈ ہے. ماں کہتی ہے بیٹا ادھر اس لڑکی کے پیچھے جانا جس سے شادی کرنی ہے. ایک ماں بڑی ادا سے کہتی ہے کہ میں نے کہا بیٹے کو لڑکی ڈھونڈو، بل مسلمان ڈھونڈنا. کوئی کہتی ہے بھائی میں جوتے نہیں توڑ سکتی، جاؤ تم خود ہی لڑکی ڈھونڈ لو. اور ایک ماں بڑی خوش ہے اور کہتی ہے دیکھو میرا بیٹا جس سے بھی ڈیٹنگ کرتا ہے مجھے ضرور بتاتا ہے، میرا بیٹا بہت سیریس ہے، وہ کہ فلرٹ نہیں. آج کی ماں کی ذرا ٹرمنالوجیز تو دیکھیے، میرا بیٹا بہت سیریس لو کر رہا ہے. یہ کون سا ہوتا ہے؟ ہی از ناٹ فلرٹنگ ہر، ہی از ناٹ گیونگ ہر دھوکا اور دس اینڈ دیٹ. چلیے یہ ایکسیپٹڈ ہو گیا. آج آپ کے ہماری نسلوں میں سے میں بہت مبالغے کے ساتھ نہ بھی کروں نا بات، بالکل سمپل فیکٹس پہ لاؤں. آؤٹ آف ایوری 5 سے 10، ہر ایک بچہ، ہر 10 میں سے ایک، 5 سے بھی کہہ سکتی ہوں میں، لیکن مجھے آپ کا دل نہیں دکھانا، وہ بچہ اسلام سے نالاں ہے. میں نے جب ابھی ادھر آنا تھا نا، میں ناروے سے آئی ہوں، میں مجھے 1 مہینہ اور کچھ دن ماشاءاللہ ہو چکے ہیں، ڈفرینٹ اسٹیٹس میں تھے. تو ہمارے رشتہ داری بھی ہے خاندان میں. اب سب سے بڑے کہہ لیجئے کہ وہی ہیں ڈاکٹر فضل علیہ صاحب. آپ لوگوں نے ان کی بکس بھی پڑھی ہوں گی، رزق کی کنجیاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت. اور ہمارے کورس میں بھی ہم پڑھاتے ہیں نور اللہ نور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. تو میری ان سے فون پہ بات ہے، میری بھابھی کے ابو بھی ہیں اور قربت ہے بڑی، محبت بھی بہت کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ انکل میں امریکہ جا رہی ہوں تو مجھے کچھ نصیحت کرے نا، میں کیا کروں، مجھے کوئی میسج دے. خیر اس میں جب ان سے باتیں شروع ہوئی نا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹی میں تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں سمجھتا کہ میں ادھر جاؤں، لیکن اللہ نے اگر تم لوگوں کو دعوت کے لیے چنا ہوا ہے تو تم لوگ جاؤ، مجھے وہاں سے وہ فگرز اینڈ فیکٹس لا کے دو جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہیں. کیوں انکل کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ کتنا معروف علماء کا خاندان ہے. علماء کا، یہ نہیں کہہ رہی کہ عام لوگ ہم جیسے، علماء سے حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں. وہ کچھ عرصوں میں دنیا میں ایسی جگہوں میں سیٹل ڈاؤن ہوئے. یہ صرف امریکہ کی نہیں بات کر رہی، اوورال مغربی کلچر کی بات کر رہی ہوں. وہ کہہ رہے کہ انہوں نے مجھے ان کا جو میرے اپنے ذرے ان کے اپنے فیملی ٹرمز بھی کہا کہ ہمارے خاندان کے 40 بچے، 40 بچے اسلام چھوڑ چکے ہیں. علماء کا خاندان. آپ سبھی ایک دفعہ سارے نوٹیفیکیشن بند کر لیجئے گا.
اور پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب دینداروں کے گھرانوں میں سے بچے اسلام چھوڑ رہے ہیں تو پھر ہمارے جیسے جو میڈیوکر تھے، جو کچھ ادھر کے کچھ ادھر کے، ان کا کیا حال ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھے آئے ہوئے 1 مہینہ بتا دیا نا ہو گیا، اس ٹرپ سے پہلے بھی میں تیار تھی، اور مجھے اس ٹرپ میں آ کر اس سے بہت زیادہ ریپڈلی، جو 2 سال پہلے آئی تھی، 21 میں آئی تھی، اس سے پہلے اللہ کے حکم سے یہی دن تھے، آلموسٹ نومبر دسمبر تھا، اس ٹرپ سے زیادہ مور فریکوینٹلی جو سوال پوچھا جا رہا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، واللہ کہ ایک گھر کا ایک بچہ تو اسلام چھوڑ چکا ہے، کسی کے منہ پہ آ گیا، کسی کے نہیں آیا۔ 18th برتھ ڈے کا گفٹ بچہ اپنی ماں کو کیا دیتا ہے؟ وہ اپنے سائڈ ٹیبل پر ایک لیٹر، ایک چھوٹا سا کارڈ چھوڑ کے جاتا ہے، مام ٹوڈے آئی ایم 18، ناؤ آئی ایم فری اور آئی وانٹ ٹو لیٹ یو آئی ایم لیونگ دا ہوم، میں گھر چھوڑ رہا ہوں، آئی ایم لیونگ مائی ریلیجن، آئی ایم ناٹ مسلم اینی مور، آئی ایم چینجنگ مائی سیکس اینڈ آئی ایم چینجنگ مائی نیم، سو پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو فائنڈ می، یو کینٹ۔ اور 18 کا ہونے کا انتظار اس لیے تھا کہ اگر 17 کا ہو کے کچھ کرتا تو تم نے پولیس کال کر لینی تھی، تو لہٰذا اب مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کر۔ واللہ یہ سچی بات ہے، لفظ فرق ہو سکتے ہیں، میری ٹون میں سختی ہو سکتی ہے، لیکن اٹ ہیپنڈ اینڈ اٹ ہیپنڈ۔ اور یہ کون سی موم تھی؟ کوئی میرے جیسی موم تھی جو سارا دن درس دیتی رہتی تھی، یا باپ تھا جو مسجد میں بیٹھا رہتا تھا؟ نو، یہ وہ مسلمان نہیں۔ ویری انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس، ویری لبرل پیرنٹس، ٹھیک ہے، ہاں یہ وہی پیرنٹس ہیں جو سیٹرڈے یا سنڈے کو تو بچوں کو سیٹرڈے اسکول بھیجتے تھے، سنڈے اسکول بھیجتے تھے، انہوں نے بھی فاتحہ سے ناز تک بچے کو قرآن پڑھایا ہوگا، انہوں نے بھی نماز کا کچھ نہ کچھ تو ترجمہ سکھایا ہی ہوگا، لیکن کیوں؟ وائی دس؟ دیٹ از اے کوسچن۔ اس کا میں تو اپنی چھوٹی سی عقل سے جو سلیوشن لیا، آپ کا بچہ ادھر بھی ابھی کوئی 1 سال 2 سال کا بچہ ہے نا، فون مانگے گا آپ سے، آپ اس کو اپنا فون دے دیں تو آپ 2 گھنٹے چاہے جدھر مرضی جائیں وہ اپنے کے فون سے کھیلتا رہے گا۔ آپ چھوٹے بچے کو نقلی فون دے دیں تو کیا کرتا ہے؟ اٹھا کے پھینکے گا۔ اب بچوں کو کھلونوں والا فون نہیں چاہیے، اصلی چاہیے۔ اب میرے جملے بہت کڑوے ہیں، لیکن میں پوری محبت، ڈیو رسپیکٹ، لو اینڈ کیئر جو آپ سب سے ہے، اس کے باوجود سچ بولوں گی، کیونکہ ڈاکٹر اگر مریض کے ڈر سے کڑوی گولی دینا چھوڑ دے اور میٹھی گولیاں ہی دے دے تو اور شوگر ہوگی اس کو۔ ہم نے اپنے بچوں کو نقلی اسلام دیا، ڈمی اسلام دیا، یہ ڈمیز ہیں جو منہ میں ڈال دیتے ہیں بچوں کے، انہوں نے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ تو عمل کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ اگر ایسا ہی کرنا ہے نا تو جاؤ پھر تمہارا انجام، فما جزاء منکم، تم سب کی اس کے علاوہ اور کوئی جزا نہیں، کیا الا خزی فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ پورا اسلام چلتا ہے، کمپلیٹ ریلیجن، ادخلوا فی السلم کافہ، جدھر پورا ہے ادھر آج بھی سکون ہے۔ دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے لیکن وہ پرسکون ہے۔ وہ کہتے کوئی بات نہیں، احد الحسنیین، کیوں گھبراتے ہو، دونوں میں سے ایک بھلائی، یا جیت جائیں گے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ کسی نے پیغام دیا کہ ہمارے شہید ہوتے بچوں پہ نہ غم مناؤ، تم اپنے بچوں کے اسلام چھوڑنے پہ غم مناؤ، فکر اس کی کرو۔ ہمارے بچے اگر مر بھی رہے ہیں تو ان کی زبانوں پہ کلمے ہیں، وہ مر بھی رہے تو ان کی زبانوں پہ قرآن کے ترانے ہیں، وہ تلاوتیں کرتے ہیں اور اس دوران ان کے سٹیچز بھرے جاتے ہیں۔ ہمارے بچے اسلام پہ مر رہے ہیں، تم بتاؤ تمہارے بچے اسلام پہ جی رہے ہیں؟ کڑوی باتیں ہیں۔ We are not here to do this or listen these things. لیکن اگر آج آپ اور میں اپنے بچوں کو حقیقت میں اسلام پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر وہ سب لانا پڑے گا جو اللہ نے دیا تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اپنی اولاد کے معاملے میں بندہ سب سے زیادہ سٹرنجی ہوتا ہے، سیلفش۔ میں کسی کو کچھ نہ دوں، میں اپنی اولاد کو سب کچھ دے دوں گی، یہ آپ سب کی کہانی ہوگی، میری بھی یہ کہانی ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے آپ کے میرے لیے یہ بات رکھنا اپنے ذہن میں کہ ہم اپنی اولاد کو دی بیسٹ تھنگ کیا دے سکتے ہیں؟
تو 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نمبر 1، اللہ پر کامل ایمان اور جواب دہی کا احساس۔ اللہ پر ایمان اور کل قیامت کے دن سوال جواب ہوگا، اسی کو اب ایمان کہتے ہیں، اسی کو آمنت باللہ کہتے ہیں۔ یہی ہے کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا کام جو آپ اور میں اپنی نسلوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہم اسلام پہ کھڑا رکھیں۔ اور کیسے رکھے اس کے اوپر ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں، اگر یہ کرسی خود ہی ڈھیلی ہے آپ کو کیسے ہولڈ کرے گی؟ یہ ٹیبل جس پہ میں نے اپنا لیپ ٹاپ رکھا ہے، اگر یہ ہلتا جلتا ہوگا تو کیا میں اس پہ اپنا یہ سامان رکھتی؟ میں تو کبھی نہ رکھتی، میں گود میں لے لیتی، اس پہ نہیں رکھتی۔ ہم مسلمان ڈھیلے ڈھالے ہیں، ہمارے سارے انجر پنجر ڈھیلے ہیں اس وقت۔ ہم نے کوئی کسی کا لے کے پکڑ کے اسلام بنایا، کوئی کسی کا کوئی کسی کا۔ دیکھیے ایک مثال دے دیتی ہوں کہ مثال ہے کہ کسی کی واشنگ مشین ہے وہ کام نہیں کر رہی، وہ کسی مکینک کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی تم میری مشین ٹھیک کر دو۔ اب وہ جو مشین ہے نا اس کے اندر سے کچھ پرزے خراب ہیں، ظاہری بات ہے اس کو اس واشنگ مشین کو ٹھیک کرنے کے لیے اسی کے پرزے لگانے پڑیں گے نا۔ وہ کیا کہتا ہے، ہائے آپ کہتے چھوڑو نا یہ واشنگ مشین کون لائے، اتنے پیسے لگیں گے، پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ دیکھو وہ اندر سلائی مشین خراب ہے، کچھ اس کا بھی پرزہ لا کے اس میں لگا دو۔ وہ ویکیوم کلینر کا ایک پرزہ نکالو اور اس کو بھی لگا دو۔ 2 3 آپ خود ہی سوچ لیں، کیا وہ واشنگ مشین چلے گی؟ آج ہم نے اسلام کی مشین میں ہر مذہب اور ہر بے مذہب کا پرزہ لگایا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کو اسلام ایک لمحے کے لیے پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، ہم کہتے اٹس اوکے، یہ تب ہوگا۔ یہ تو ہے آج کا دور، اس ملک، اس صدی، نہ جانے ہم نے کیا کیا نام اپنے دماغوں میں رکھے، اور اللہ پر ایمان صرف اتنا ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج آپ اور میں اپنے اپنے نسلوں کے دماغوں میں یہ خیال ڈال دے کہ اس دنیا میں جتنی دیر آپ نے میں نے رہنا ہے اس کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے لیے۔ ایک جگہ آتا ہے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، پہلی صورت ہے تیسرے پارے کی، سورۃ عما یتساءلون، کہ اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا، صرف سیدھی سیدھی بات کریں گے۔ آج آپ مجھے کس چیز کا احساس ہے؟ بچوں کے دل میں، اپنے دل میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہ دل میں باتیں ڈالیے۔ بیک ٹو دی بیسکس، اللہ کے نبی جس معاشرے میں آئے ادھر اس سے زیادہ بگاڑ تھا۔ ابھی کو بیٹیوں کو منہ کھول کر زندہ تو دفن تو نہیں کر رہا، آج 10 قسم کا زنا تو نہیں ہے برملا، آج شراب کی طرح، پانی کی طرح شراب تو نہیں پی جا رہی ابھی تک۔ اس دور میں یہ سب تھا، لیکن وہ کیا چیز تھی کہ جس نے دنیا بدل دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اتر کر ہرا سے سوئے حرم آیا کوئی، وہ بجلی کی چمک تھی، وہ کیا تھا، وہ سودے ہادی تھی کہ اس نے پوری دنیا بدل دی۔ دا مین ہو شوک دا ارتھ۔ کیا میں اور آپ اس نبی کی امت ہونے کا اپنے دل میں احساس رکھتے ہیں؟ اور اگر رکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ پانی دیجیے۔ واللہ ہی ان نسلوں کو بچانا ہے، اپنے مردوں کی نظروں کو بچانا ہے، اپنی بیٹیوں کی عزت کو بچانا ہے، اور اپنے اس نفس کو موٹا کرنا ہے کہ اس نفس کو جو اتنا پڑھ پڑھا کے نہیں سودھ رہا، باقیوں کو کیا کہ ہم پڑھ پڑھا کر، ہم سیکھ سکھا کر، ہم مسجدوں میں ہیلپ کر کے، ہم مسجدوں کے ٹرسٹیز بن گئے، ہم تو پوری طرف سے معاشرے میں بڑے باعزت معروف ہیں۔ پھر ہم اپنی نسلوں کو نہیں بچا سکے تو لوگ تو ہمیں کل باتیں کریں گے۔ کیوں دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ اللہ ہمیں دنیا والوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ لوگ ہنسیں گے کہ کیا ان کا کوئی خدا تھا جو ان کی مدد کرتا، کدھر ہے یہ؟ آج پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ میری اشارہ اگر آپ کو غزہ کی طرف ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اٹس ناٹ نیو، اٹس ناٹ فرسٹ ٹائم۔ اس سے بہت زیادہ تو اس مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں چاروں طرف یہود کی گڑیوں میں ہوتا تھا۔ غزوہ خیبر پڑھ لیجئے، غزوہ بنو قریظہ پڑھ لیجئے، اور اسی طرح سے ان کی ساری سرگرمیاں پڑھ لیجئے۔ آج فرق صرف اتنا ہو گیا کہ اس دور میں میدان جنگ میں جا کر لڑتے مرتے تھے، جو بچ جاتے تھے وہ آ کے کہانیاں سناتے تھے۔ آج جو کٹ رہے ہیں، جو مر رہے ہیں، جن کے گھر گرے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔
ایک کلک پہ پوری دنیا میں آپ ایک ویڈیو کام کر سکتے ہیں. فرق صرف یہ ہے شور مچ گیا. آج چیز پروپیگیٹ ہو رہی ہے، پروموٹ ہو رہی ہے. آج ہمارے یہ بچے، ہماری نسلیں جن ملکوں میں، جن دنیا کے کونوں میں، جہاں سے کوئی سن رہا ہے، میں آپ سے نہیں مخاطب ہوتی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میرے سامنے سب زون کھلے ہوتے ہیں. چاروں طرف سے لوگ یہ بات سنیں، ابھی نہیں سنیں گے، بعد میں سن لیں گے. یاد رکھیے، زمین کے جس ٹکڑے پہ، جس زمین پہ رہیے، اس احساس کے ساتھ رہیے کہ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے سب کچھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں رہیں مسلمان بن کے رہیں. کسی نے سوال کیا، لوگ آپ سے بھی کرتے ہوں گے، آپ کے اپنے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا ہم کدھر جائیں، ہم نان ملک مسلم ملک چھوڑ جائیں. اچھا ہم فلاں ملک ادھر تو جنگ ہے اس کو چھوڑ دیں. ایک دارالکفر ہوتا ہے، ایک دارالحرب ہوتا ہے. آپ کے اس نیٹ نہیں آ رہا اس اسکرین پہ؟ وہ کیوں نہیں کھول رہی؟ یہ تو نہیں اچھی لگ رہی. یوٹیوب کھول دیں بس، اگر کھل سکتا ہے نا اس سے کھول دیں اسکرین، اور آپ ایزی ہو جائیں گے، زیادہ کلیئر ہے، اس میں کلیئرٹی کے ساتھ آتا ہے. تو آپ اور میں ذرا سا اپنے سے چند سوال کرتے ہیں. میں تو ہر چیز اپنے آپ سے کہہ رہی ہوتی ہوں، ساتھ آپ بھی سن لیں تو بسم اللہ. کیا میرا اللہ پر پورا ایمان ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب پتہ ہے مجھے؟ میری اس 30 40 50 سالہ زندگی کا مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا. کیا مجھے اس کا یقین ہے؟ الحمدللہ کہی اگر ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اسی پہ قائم رکھنا. اب دیکھیے ہر روز آپ اور میں ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کم سے کم 17 بار، 17 ٹائمز ان فرض. کیوں؟ کیا ہمیں ہدایت نہیں ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتہ اسلام کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ؟ نہیں، ہمیں پتہ تو ہے. پتہ ہونے کو خبر کہتے ہیں، نیوز. لیکن اس کا احساس ہونا کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. آپ کچن میں کام کر رہی ہیں اور آپ کا ینگ بچہ جو بھی اسکول سے آیا اور فوراً واش روم میں گھس گیا، وہ آپ کو ایک دم آواز دے کر کہتا ہے مام دیر از ہاٹ واٹر. اس نے ایک دم کچن باتھ روم میں جا کر جب شاور لینے کی کوشش کی تو اس کے اوپر گرم پانی پڑ رہا ہے. یہ نیوز ہے آپ کے لیے. آپ گھبرائیں گی، فکر کریں گی، اس سے بھی پریشان آپ ہوں گی. لیکن اگر آپ خود کسی وقت اپنے حساب سے شاور کھول کر نیچے کھڑی ہیں اور آپ کے سر پہ ابلتا ہوا پانی پڑ جائے گا تو پھر آپ کی چیخیں بھی نکلیں گی. ہم سب کو علم آخرت ہے، فکر آخرت نہیں ہے. معاف کیجیے. علم ہونا، نالج، وی نو آخرت ہے، قبر ہے، جہنم ہے، جنت ہے، حساب کتاب ہے، پل صراط ہے، وی نو ایوری تھنگ. ہمیں سیٹرڈے اسکول نے بھی سکھا دیا، ہمارے بچے کو سنڈے اسکول نے بھی بتا دیا، بٹ وی ڈونٹ بلیو. آئے گی تو دیکھا جائے گا، جو ہوگا کر لیں گے. آج آپ دیکھیے کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کا غم منانے والے کتنے ہیں. اس کے لیے الحمدللہ مسلمانوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ایون ہیومنز کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. مسلم تو چھوڑیے، بائیکاٹ ہو رہے ہیں، ان کے پروڈکٹ چھوڑے جا رہے ہیں، الحمدللہ. اس کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے، الحمدللہ. کیا یہی کافی ہے؟ مائی کوسچن. بس یہ کر کے میں مطمئن؟ میرا لائف سٹائل کیا ہے؟ میرا لائیولی ہوڈ کیا ہے؟ میرا جینا مرنا کیا ہے؟ اور اگر آپ وہ سارے پروڈکٹ زندگی سے نکال دیں نا تو آپ کی میری زندگی وہی دیسی کھانے پہ آ جاتی ہے جو ہماری مائیں نانیاں دادیاں پکاتی تھی. گھر کی روٹی پراٹھا اس کے اوپر لگا لگو کے. یعنی سمجھنے کی بات ہے، ہم اپنے پر کب توجہ دیں گے؟ ہم سارا وقت جا کر فیلنتھراپی کوئی کام کرتے رہیں، کوئی سوشل ورک کرتے رہیں، جھنڈے پکڑ لیں، ادھر جائیں، ایمبیسیز میں کھڑے ہوں، الحمدللہ. اٹس ناٹ بیڈ بٹ اٹس ناٹ انف، اٹس ناٹ سفیشینٹ. اپنے اوپر بھی تو ذرا کبھی کھڑے ہو کر اس قرآن کو امپلیمنٹ کریں ہم. اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ میری اپنی نمازیں کیسی ہیں؟ میرے روزے کیسے ہیں؟ تو دوسری چیز ہے پھر نیک اعمال کرنا. نیک اعمال کرنا، اس کے اوپر بات کرنی. ڈو یور بیسٹ ڈیڈس. آپ دیکھیے جب وقت جو تھوڑا رہ گیا تو جلدی کیجیے. مجھے پتہ چل جائے کہ میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے تو میں اپنا وقت ضائع تو نہیں کروں گی آپ کو بیکار باتوں میں الجھا کر. میں تو جلدی وہ بات بتاؤں گی جس سے آپ کو مجھے فائدہ ہو. کتنی عمریں ہیں آپ کی میری؟ 30 40 50 60 70. اس سے اوپر تو میری ایک کہنا چاہیے بیزارگی ہے. جو زندہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جان سے بیزار، اور جو ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں بس وہ آؤٹ آف لو اور محبت سنبھال رہے ہیں.
چپکے چپکے باتیں یہی ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ اماں پہ رحم کر دے، اللہ ابا پہ رحم کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جیتے ہیں تو جینے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ گھر بناتے ہیں، وہ گھر ہم ٹیک کیئر ہی نہیں کر سکتے، اوپر والے فلور پہ مہینوں ہو جاتے ہیں، جاتے ہی نہیں۔ کپڑے پہنتے ہیں، سجتے کوئی نہیں۔ کھانا کھاتے ہیں، ہضم نہیں ہوتا۔ اچھا پہن کے چلے جائیں، لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ اماں کیا سوجی، اماں کیا پہن کے آ گئی، ہے نا؟ زندگی میں جینے کا حسن ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ یہ تھوڑے سے سال، تھوڑے سے مہینے، تھوڑا سا وقت ہے، اس میں نیک اعمال کیجیے۔ آپ کو مجھے یہ جنگ لگی ہے نا، لیجیے اس سے ایکشن۔ اوکے بیٹا، ہم تو شکر ہمارے اوپر تو ابھی بام نہیں گر رہے، ابھی ہمارے گھر نہیں ڈیمالش ہوئے، ابھی ہمارا وائی فائی چل رہا ہے، ہمارے گھر میں پانی آ رہا ہے، ڈو اٹ۔ اچھا ہم دوسرے کی مدد کرنے کو بہت نیکی کہتے ہیں، یہ تو ایک رحم کا جذبہ ہے، یہ تو جانوروں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھا کریں بلیوں کے بچوں کو بھی کبھی کبھی دوسرے جانور دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے اون پہ دیکھیں، ہمیں کیا کہا گیا؟ اپنی اصلاح، فرد کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح۔ اللہ کئی دفعہ دوسروں کو مشکل میں ڈال کر ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کدھر جانا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز جس کی اس وقت ہمیں کثرت سے ضرورت ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ یہ جتنی آیتیں ہم نے پڑھی نا، اس میں خوش اخلاقی کا سبق ہے۔ ابھی ایک ایک کو کر کے دیکھیں گے نا تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا۔ اور آج دیکھیے کہ ہمارے پاس خوش اخلاقی کا کانسیپٹ بالکل سیلف میڈ ہے۔ ہم مہمان آ گئے تو ڈرائنگ روم میں جی پیار اسمائل کر کے مسکرانا، ڈرائنگ روم مینرز۔ اور کچن میں آ کر جو ماسی کی سختی آتی ہے، اور جو بچوں کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں ذرا مہمان کو جانے دو پھر پوچھتی ہوں۔ ہم دوسروں کے سامنے لہکنا مہکنا چہکنا، اس کو خوش اخلاقی کہتے ہیں۔ پھر چوتھی چیز آپ دیکھیے، چال میں میانہ روی۔ تمہارے چلنے کے انداز سے پتہ چلے کہ تم کون ہو، تم عباد الرحمن ہو، ہونن الارضی، اکڑ نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی بڑائی کا احساس نہیں۔ اور پھر پانچویں چیز اس میں آتی ہے، آوازوں کو پست رکھو۔ ایک ایک کو ذرا سا اگر ہم الگ کر کے بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو مزید یہ چیزیں کھل کر سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس وقت ذرا سا اپنے آپ کو ریلیکس کریں، ایک ڈیپ بریتھ لیں، الحمدللہ، بی ہوپ فل، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں سکون ہے، گرمی سردی کا انتظام ہے، کھانا تو ہمارے پاس شاید 6 مہینے کا ہوگا، پھر بھی ہمارے بچے کہتے ہیں مام نتھنگ ٹو ایٹ۔ بھائی اس کی آئی سائٹ چیک کراؤ، فریج بند نہیں ہو رہی، کلازٹ کا دروازہ نہیں بند ہو رہا، اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کیونکہ نعمتیں بہت مل گئی نا، ہم نے بہت کچھ دے دیا اپنے بچوں کو، خود کو بھی دیا۔ یہ بچے تو ویسے بیچارے بچے بچے ہیں، ہم خود، ہم جو اپنے اندر لاتے ہیں اپنے اوپر پوچھئے کب دل کی گہرائی سے شکر ادا کیا تھا اللہ کا۔ تو اگر ہم پہلی چیز کو دیکھیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان، یعنی فیتھ ان اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ ہیئر آفٹر، جس دن یہ پورا ہو جائے گا نا، اس کے بعد ہمارا یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر اچھا عمل اور ہر برا عمل اللہ کی نظروں میں ہے، اور کل اللہ سب کو دکھائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دکھائی جائے گی اور بڑی چھوٹی سے چھوٹا برائی بھی دکھائی جائے گی۔ اللہ الخبیر ہے، البصیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی سے بھی باخبر ہے۔ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پل رہا ہے اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، تو کیا اس کو میرے عمل کا نہیں پتا ہوگا؟ دیکھیے ہمیں کبھی کسی کو جج نہیں کرنا، وی شوڈنٹ بی ججمنٹل۔ ہمیں کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں دینا، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کا میاں، فلاں، سب کو چھوڑ دیجئے، جس شیشے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے پوچھئے کہ میں کون ہوں۔ اس پہ تنقید کیجئے جس پہ تنقید کرنے سے فائدہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان باللہ ہوگا تو ہمارے عمل اللہ کی نظروں میں آئیں گے۔ ٹکٹ ملنے کا ڈر ہمیں اوور سپیڈنگ سے روکتا ہے، سیٹ بیلٹ نہ لگانے کا جرمانہ ہمیں سیٹ بیلٹ باندھنے پہ مجبور کرتا ہے۔ بس یہ ہے ایمان باللہ۔ جب میں نے اللہ کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، کیا یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری آئیں گی؟ اور مزے کی بات دیکھیے کہ لقمان چونکہ نبی نہیں تھے تو ان کی تبلیغ میں آپ کو وہ اسلامی رنگ نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک نکتہ بتاؤں گی۔ ہم عموماً اپنے بچوں کو جب نصیحت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مام شروع ہو گیا،
ان کا یہ کہنا ان تک مسقال خبت فی خردل، یہ وہی کی پکار نہیں ہے، یہ فطرت کی پکار ہے۔ نان مسلمز بھی اپنے بچوں کو ایسے سکھاتے ہیں اچھے مینرز۔ تو کیا پتا چلا کہ جتنا نیچرل وے میں روم ٹیمپریچر پہ رہ کر دین کی بات کی جائے وہ زیادہ پینیٹریٹنگ ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایمان کے عملی اظہار کو دیکھیں، وہ کیسے ہوگا؟ نماز پڑھی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان کہلائیں اور آپ نماز نہ پڑھیں، سوری ٹو سے دیٹ۔ یہ آپ کا ایک بیلیف ہو سکتا ہے سیلف میڈ، یہ آپ کی خوش فہمی ہو سکتی ہے، آپ کے پاسپورٹ پہ مسلم لفظ لکھا ہو سکتا ہے، آپ کا نام کئی مسلم آرگنائزیشنز کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھنے کو لازم سمجھتے تو آپ کے ایمان کا عملی اظہار امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ آج ہم جتنوں کو بھی جانتے ہیں اپنے ارد گرد، کتنے لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ میں نے نہیں بات کی مسجد کی، میں نے نہیں بات کی جماعت کی، کیونکہ میں اس وقت اس فیز سے گزر رہی ہوں، اس سے نہیں، اب نہیں گزر رہی، اللہ کا شکر ہے، میں پچھلے 20-22 سال سے دیکھ رہی ہوں، اب اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت لوگ کسی مرد کا 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، اس کو ایکسٹریمزم کہتے ہیں، اٹس ایکسٹریمزم۔ اور اس وقت سے ڈریے کہ جب 5 وقت پہ نماز پڑھنے کو ٹیررزم کہنے لگیں گے لوگ، اندھیرے رات میں جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آپ یہاں مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیویاں بھی بیٹھی ہیں، اور ہر رشتے میں اللہ سارے رشتوں کو سلامت رکھے۔ اپنے باپوں کو دیکھیں، بھائیوں کو دیکھیں، بیٹوں کو دیکھیں، بھانجوں کو دیکھیں، کتنے لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں، بس وہ ہے مسلم، وہ ہیں اس ایک کرائیٹیرین پہ۔ اور ٹو پرے 5 ٹائم از ناٹ ٹو بی ریلیجس، ٹو پرے 5 ٹائم از ٹو بی مسلم، دیٹ از لیسٹ منیمم۔ آپ کو کیا حق ہے بڑی بڑی باتوں کا؟ آپ 5 وقت نماز تو پڑھ نہیں رہے۔ سسٹرز کہتی ہیں میرے میاں بڑے نیک ہیں، بڑے ہی اچھے ہیں، پر نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی یہ کون سا ورژن ہے نیکی کا؟ وہ نیک اس لیے کہ میرے ساتھ برتن دھلاتے ہیں، مجھے چائے کا کپ بنا کر پیش کرتے ہیں، اونچی بات سے نہیں بولتے، میں جب کہتی ہوں بازار لے جاتے ہیں، بڑے نیک ہیں۔ الحمدللہ وہ اپنی جگہ کی نیکی ہے، لیکن وہ نماز کا ریپلیسمنٹ کہاں سے ہو گئی؟ نہیں نہیں، دل، ایمان تو دل میں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو 1 یا 2 مثال چھوٹی سی سمجھاؤں، شاید آپ بھی کسی کو میری طرح سمجھانے کی کوشش کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں اندر سے فلاں بہت نیک ہے، اوپر سے نہیں دکھتا نا، تو اوپر کا کیا فائدہ پھر صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیپسیکم خریدتے ہیں، یہاں بھی بیل پیپر کہتے ہیں اس کو، بیل پیپر کہتے ہیں، پپریکا کہتے ہیں اس کو ناروے میں، پاکستان میں ہم اس کو شملہ مرچ کہتے تھے۔ بہترین اس کی اگزامپل ہے، آپ سبزی والے کے پاس جائیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے شملہ مرچ لینی ہے، اب جب وہ دیتا ہے نا تو اس کے اوپر جھریاں پڑی ہوئی ہیں، آپ کو پتا ہے نا وہ کتنی جلدی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ باسی ہے، تو جھریاں پڑی ہوئی ہیں، آپ اسے کہتے ہیں یہ تو باسی ہے، مجھے تو صحیح چاہیے، نہیں چاہیے فریش۔ وہ کہتا ہے باجی لے جاؤ، یہ اوپر سے باسی ہے، اندر سے یہ بڑی فریش ہے، آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے۔ سبزی میں بڑی جلدی پتہ چلتا ہے۔ چلیے آپ گئے خربوزہ لینے، میلن، دکاندار سے آپ کہتے ہیں کہ میلن ہے بھائی، تو کہتا ہے یہ دیکھیے یہ پڑا ہے نا، یہ رکھا ہے، یہ لے لیں۔ آپ کہتے ہیں یہ میلن تھوڑی ہے، یہ واٹر میلن ہے۔ کہتا ہے باجی یہ اندر سے میلن ہے، مانیں گے؟ آج ہم اپنے اسلام کو ایسے پیش کرتے ہیں، دھوکہ۔ Believe me, يخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم، ہم دھوکے میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق جیسا شخص اگر آج معجزانہ طور پہ امتحان کے طور پہ پیش کر دیا جائے اور ان کو ساری دنیا کا ایک ٹور کرا لیجئے بغیر بتائے، تو نہیں پہچانیں گے آج کے مسلمان کو۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ ہی نہیں ہے اسلام والا، چمک نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے۔ یہ غزہ کی جنگ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے الیکٹرک شاک دی ہے، اٹھو ہوش کرو، ویک اپ کال، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ابھی بھی سونا دیکھنا ذرا، میں ایسی مصائب کی آندیاں ڈالتا ہوں، کبھی ریٹا آ جاتا، کبھی کٹرینا آ جاتا، سونامی آ جاتی، کبھی فلڈنگ ہوتی، یہ ہمارے لیے ویک اپ کالز ہیں۔ او مسلم ویک اپ، تم اپنی دنیا میں مگن ہو، تمہیں نماز کا وقت نہیں ہے، تو تمہارا وقت کہاں سے آئے گا؟ پھر اگلی چیز آپ دیکھیے، امر بالمعروف، یہ تو رہ گیا کام تبلیغی جماعت والوں کا،
ہاں وہ تبلیغ کرتے ہیں، جماعت اسلامی کر لے، ہاں وہ اکنا سسٹرز ہیں نا، وہ درس کرتی ہیں، وہ اسنا والے ہیں، وہ کچھ کر لیں گے۔ ہم نے ہر شہر ملک میں چند نام لکھے ہوئے ہیں، یہ درس والی باجی، یہ درس والے مولوی صاحب۔ اللہ کہتا ہے امر بالمعروف کرو، نہیں انل منکر کرو۔ یہ کس نے کرنا تھا؟ یہ کون کرے گا؟ یہ ہم کریں گے، یہ ہمارا کام تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لوگ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے۔ اب یقین کریں کہ کل اس وقت 6:30 میں نا ایگزیکٹلی ہم نے اس وقت سفر پورا کیا تھا۔ 6:05 پہ ہم گھر سے نکلے تھے، صبح فجر سے پہلے 6 تھا اس وقت آلموسٹ، اسی کے اراؤنڈ تھے، یعنی 5 منٹ پہلے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 6 to 6 کا حساب لگا لیجئے، 6 o'clock وی لیفٹ اٹلانٹا ہوم، اور 6 PM وی ور ہیئر ایٹ ہر ہوم۔ 12 گھنٹے گاڑی چلتی رہی، پورا دن تھا۔ فجر بھی مسجد میں پڑھی فرسٹ سٹاپ، سیکنڈ سٹاپ ہم نے رستے میں، وہ کون سی جگہ تھی ورجینیا میں ہی، ڈھونڈ ڈھانڈ کے مسجد رحمہ تھی، اور اس میں پانی بارش ہو رہی، ہم نے ظہر اور عصر پڑھی۔ وی ٹک دس سٹاپ ٹو، اور 2 جگہ گیس لی اور وہاں سے کافی بھی لے لی، اور 12 hours کی ڈرائیو تھی۔ تو میں اپنے دل سے سوچ رہی تھی، میں ایسی بڑی ریلیکس تھی، ہم نے بہت انجوائے بھی کیا، تو میں سوچ رہی تھی اللہ یہ گاڑی کیوں اتنا چل رہی ہے؟ میں نے تو درس 1 سے 1.5 گھنٹے کا دینا ہے موسٹلی، تو یہ جو گاڑی چلا رہے ہیں یہ ان کا اجر کون دے گا؟ ان کا تو نام بھی کسی کو نہیں پتا، ہمارا نام تو فلائر پہ لکھ دیتے ہیں۔ سمجھیے گا کیا ضرورت ہے؟ آج دنیا کو آپ اس وقت ایک کلک کے اوپر سب سنا لیجئے۔ واٹس ایپ پہ آپ جائیے، گھر جا کر یوٹیوب پہ یہ لیکچر موجود ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کیوں آئے ادھر؟ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اور ابھی سسٹر نے آپ کو بتایا کہ آلموسٹ 2 days لیس، یعنی 2 دن کم 1 مہینے کا ٹرپ ہے یہ پورا، جو کل سے شروع ہوا ہے۔ آج اس کا فرسٹ لیکچر ہے آپ کے ساتھ، اس لیے کہ ہماری نسلوں کو اور ہمیں اب جاہدوا فی اللہ حق جہادی کا سبق ہی بلا دیا جا رہا ہے۔ اب وقت کے ساتھ لکھ کے رکھ لیں، یہ آج کی ڈیٹ میں بول دیتی ہوں، 18 دسمبر 2023 ہے، 6:35 ایسٹرن ٹائم ہے۔ میری بات لکھ کے رکھ دیجئے، دنیا ہم بدل رہے ہیں۔ میں نے ایک لیکچر رکھا ہوا اسی سیریز میں آ رہا ہے، آنے والی دنیا کیسی ہوگی، ہمارے آنے والے ادوار کیسے ہونے والے ہیں۔ آپ ابھی سوچیں گے نا، تو یہ جو آج آپ اس مسجد کے اس ہال میں آ کر اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور اتنے ایفرٹ ہوئے نا، آپ کو یہ خواب لگے گا۔ جس لئے کرونا کو یاد کیجئے، وہ کرونا کا تقریباً 1.5 سے 2 سال کا پیریڈ، ہم ترستے نہیں تھے ایک دوسرے کو ملنے کو، ٹچ کریں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ دنیا واپس جا رہی ہے، ورچوئل ریئلٹی ایک ٹاپک ہے ہمارا اس لیکچر سیریز میں بھی آئے گا، اور رمضان میں بھی اس پہ بات ہونے والی ہے۔ ہم سب کی دنیا جو ہے نا وہ اب گھروں میں ہے، ہمیں بس 2 گلاسز دیے جائیں گے۔ میں اس کا ایکسپیرینس ابھی ہیوسٹن میں کر کے آئی ہوں، ہمارا اپنا ہی گھر کا بچہ ہے، تو وہ ناسا کے قریب وہاں کام کرتا ہے، اور وہ آف کورس اس کا فیلڈ ہی یہ ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ عفت آنٹی صرف 10 سال کی دیر ہے، ہم سب مل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا، قصہ مختصر۔ اس نے مجھے وہ گلاسز دیے اور وہ میں نے پہنے۔ آپ اس گلاسز کو لگائیں نا تو آپ ایک اور دنیا میں۔ آپ لکھیں آئی وانٹ ٹو واک آن پیرس فلان اسٹریٹ، وہاں کے نیویگیٹر میں ڈالیں، ود ان فیو منٹ یا میرے سیکنڈز یو ول بی ان پیرس۔ یہ نہیں کہ آپ بیٹھی ہیں تو پیرس کی سڑک ہے، آپ پیچھے بھی دیکھیں گے، آپ کو لوگ دکھیں گے، اور آپ وہاں واک کریں۔ لوگ خانہ کعبہ جائیں گے، ایسے حج کریں گے، یہ بات لکھ کے رکھ لیں، ورچوئل حج ہوگا، 5 وقت کی نمازیں ورچولی ہوں گی، اور ورچوئل ریئلٹی۔ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہے لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہے، سوری، کین یو بلیو دس؟ آج بھی اس کے اشارے نہیں دکھ رہے؟ ایک گھر میں جائیں ایسے لگتا ہے نیٹ کیفے ہے۔ کیا بچے سب ایک سکرین شیئر کرتے ہیں؟ ہم جب بیوقوف تھے اس وقت ایک ٹی وی ہوتا تھا، اور ابا اماں کے سامنے بیٹھ کے دیکھنا ہوتا تھا، اور اماں ابا بھی انتظار کرتے تھے بچے سوئیں تو رات کو دیکھیں، جی بڑوں کے بچوں کے دیکھنے لیے فلم نہیں، وہ بڑے ہوئے تو پتہ چلا وہ تو بڑوں کے بھی دیکھنے والی نہیں، ہاں۔ لیکن ہم سوچتے ہیں میاں بیوی کے ساتھ مل کے آپس میں وہ جو مرضی دیکھ لیں، ہاں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دنیا کیسے بدل رہی، چینجز آ رہی ہیں، آنے والی دنیا یہ نہیں ہوگی جو آج کی میری آپ کی دنیا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہے لیکن ریئل میں وہ کسی اور عورت کے ساتھ ہے، یہ ہو رہا ہے۔ آپ کے بچے پبز میں ہیں، کہاں ہیں؟ گھر بیٹھے آپ ان کو ڈھونڈیں گے۔ لوگوں کے بچے اغوا ہوتے تھے باہر جا کر، پہلے کہتے تھے بچوں کو باہر نہ بھیجو، کڈنیپڈ ہو جائیں گے، یہ ہوگا۔ آج گھر کے اندر میں کہتی ہوں بچوں کو نہ چھوڑا کرے، اور آپ سب کو بھی کہہ رہی ہوں۔ آج آپ آئے ہیں نا، رات کے درس ہیں، سارے رات کے ہیں ماشاءاللہ، کل کے شاید صبح کا ایک، جہاں تک ہو سکے اپنی بیٹیوں کو ساتھ لائیں۔ کون بتائے گا ان کو؟
میں کہتی ہوں 10-12 سال کے بیٹوں کو بھی لے آئیں، میں پوری اجازت دیتی ہوں کہ پیچھے ادھر تو اتنے رومز ہوتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، یہ پورے مسجد میں میرا اس مائک کی آواز جا رہی ہوگی؟ کیا ہمارے بچوں کو ہم نہیں سکھائیں گے؟ وہ انسان ہے، مٹی کے مادو نہیں ہے، ان کو دکھ ہے، ان کی تکلیف ہے، ان کو وہ نہیں سنیں گے تو وہ نہیں بدلیں گے، یہ بھی لکھ لیں۔ کوئی الہام نہیں ہوگا ان کو کہ وہ نیک ہو جائیں۔ آپ کی میری موت کا کوئی صدمہ ان کو حافظ، عالم اور اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنائے گا۔ ہمیں آج اس پہ کرنا پڑے گا معاملہ۔ پھر 5ویں چیز دیکھیے، مصائب پہ صبر تھا۔ بچے پہ جو مصیبت آتی ہے وہ تو یہی بات ہے نا کہ اس کی کینڈی کو لے گیا۔ ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمیں زندگی میں کتنے صدمے اور دکھ پہنچتے ہیں، اس کے اوپر غور کر کے دیکھیے تو یہ بھی دین کا ایک بڑا خوبصورت رخ ہے۔ وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہیں جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اللہ ہی کی طرف لوٹنا، اللہ کی طرف ہی جائیں گے۔ تو جتنا زیادہ اپنے بچے کو بچپن سے ان چیزوں پہ ڈال دیں۔ اتنی باتوں کا خلاصہ کر کے بس آپ کو ایک اور ایج پہ لے جاؤں گی کہ بچے کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیے، اس کے العلیم الخبیر البصیر ہونے کا احساس ڈالیے، اللہ نے کل آپ سے حساب لینا اس کا احساس ڈالیے۔ ہیئر آفٹر از ناٹ اے جسٹ امیجنری ورڈ، اٹس ریئل ورڈ۔ وی ول بی ان دا ڈے آف ججمنٹ، وی ول بی ان دا گریو۔ ان ساری چیزوں پہ اپنے بھی اس من کو رکھیے، بچوں کو تو چھوڑیں، اپنے اوپر رکھ کر دیکھیے۔ پھر اس کے بعد جب عمل صالح کرنے تو اس کے عملی اظہار نمازوں کی ادائیگی۔ آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے نیت کریں، بلکہ اپنے اوپر ذمہ داری لیجئے۔ گیٹ دیٹ رسپانسبلٹی کہ جو غزہ پہ بام پڑ رہے ہیں نا، یہ میرے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے ہاؤ کم دس، یہ کیسے ہو گیا؟ جی یہ ہوتا ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہوگا کہ جو نیک لوگ بھی دعائیں کریں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ عام لوگوں کے ساتھ خاص لوگ، اور خاص کے ساتھ عام کو بھی پیس دے گا۔ بچپن سے ایک آپ نے مثال سنی ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ یہ غزہ والوں کے گناہوں کی سزا نہیں ہوگی، اپنی زبان میں بتا رہی ہوں ان کو کریڈٹ دیتے ہوئے، اللہ نوز دی بیسٹ۔ یہ اس امت کے گناہوں کا وبال ہے جو اس امت پہ پڑ رہا ہے۔ ان کا ایمان اس قابل تھا کہ دے کین ہولڈ اٹ، اللہ نے ادھر ڈال دیا۔ ہمارے گھر ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، سوچ کے بھی آپ کی روح کانپ جائے گی۔ واٹس گوئنگ آن دیئر اف اٹ ول ہیپن ہیئر، ہمارے بچے کیسے ہوں گے؟ ایک لیکچر ہے اسی میں غزہ کے بچے، پچھلے ڈیلس سے کر کے آئی ہیں ایک لیکچر، غزہ کی مائیں، کیا نام تھا اس کا؟ ایگزامپلری مدرس۔ کہ وہ مائیں دیکھیے، وہ مائیں اپنے بچوں کو ابھی بھی لوریاں دیتے ہوئے صحابہ کے قصے سنا رہی ہیں، یعنی صحابہ کی ماؤں کی یادیں آ رہی ہیں دیکھ کر۔ وہ بچوں کو دیکھ کر نبی کے دور کے بچے یاد آ رہے ہیں۔ ورڈس ود اس، اگر ہمارے ساتھ ہو تو کیا؟ آج میں اس بچے کو پرسنلی جانتی ہوں، وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ مسلم۔ اچھا بھائی تم کیا ہو؟ آئی ایم کرسچین۔ وائی؟ بیکاز آئی ایم لیونگ ان اے کرسچین کنٹری۔ اچھا، جس ملک میں رہیں گے تو اس ملک کا ریلیجن ہے، تو وٹ اف یو ول موو ٹو سعودی عربیہ، وٹ یو ول ڈو دین؟ اب اس کا جواب نہیں ہے۔ اچھا، اگلا سوال اس سے پوچھا گیا ہے، اوکے وٹ کائنڈ آف دا، سر نے پوچھا، آپ کے سر نے پوچھا، انہوں نے کہا جب تو کہ تم کرسچینز میں سے کون سا کرسچین ہو؟ آپ کو بھی پتا ہے نا کتنے سیکٹر، 3 تو بڑے ہی ہیں نا، کہ ٹرینٹی ہے یا وٹ، تو کہ آئی ڈیڈنٹ ڈیسائیڈ دس یٹ۔ واللہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوتا ہے، یہ صرف اوپر کا غبار پڑا ہوا دماغوں پہ، نہیں پتا ہمیں کہ کون ان کی برین واشنگ کر رہا ہے۔ یہ ہماری دنیا سے دوری، دنیا کی سے محبت اور آخرت سے دوری ہے۔ نماز، آپ چھوٹی چیزوں پہ آئیے، آپ بیسکس پہ، اچھا چھوڑو یہ کام ہے نا یہ کرو، نہیں حج کر سکتے، نہیں عمرے پہ جانا، آؤ ادھر گھر بیٹھو، آؤ مسجد نہیں جانا گھر آؤ۔ اسٹارٹ فرام دا بیسک، چھوٹی سی چیز سے شروع کریں گے، اور آپ دیکھیے پلیز اینڈ پلیز ہم سب کو ایز اے مسلم اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے۔ لوگوں کو ہمارے اخلاق کی گواہی دینی پڑے گی۔ ہمارا حال حلیہ، ہمارا بات کرنا، ٹیمپر لوز کرنا، ایک ایک چیز اسلام کے پلڑے میں جاتا ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے سلسلہ صحیحہ میں 2407، اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کے بیٹے نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز، باہمی اصلاح اور حسن اخلاق سے بہتر ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جمع کر دی۔ سب سے اچھا عمل نماز، دوسرا آپس میں اصلاح، مل جل کے رہو، دوستی ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، اور حسن اخلاق ہو۔ ہمارے نبی نے لوگوں کے دل اخلاق کے ساتھ جیت لیے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہر بندہ ایک چھوٹے سے نٹ شیل میں بندہ بڑا ہوا ہے۔
اور نماز بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے، اور امر بالمعروف کے ذریعے انسان اللہ کے بندوں سے جڑتا ہے۔ آپ اور میں اکیلے چلے جائیں کسی جنگل میں، بہت ایزی ہے اپنا دین بچانا، آپ مجھے نہ اور میں آپ کو کچھ نہ کہوں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو مومن لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو نہ تو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور نہ ہی ان کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے۔ یہ 2859 نمبر کی حدیث ہے سلسلہ تو صحیحہ کی۔ تو خلاصہ کیا نکلا اتنی بات کا کہ الحمدللہ ابھی بھی اللہ کی رحمتوں میں ہیں ہم۔ چلے شکر ہے اسلام کا نام تو ہے نا ہمارے پاس، عمل بھی ہے۔ جتنی خوبصورت اور بڑی مسجدیں یو ایس اے میں ہیں، اتنی تو شاید ہی پاکستان میں بھی اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہوں۔ یو اے ای کا میں نہیں کہہ سکتی، سعودیہ کا نہیں کہہ سکتی، ہمارے ایک بادشاہی مسجد یا فیصل مسجد ہوگی، باقی میڈیوکر مسجدیں ہوتی ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے اتنی بڑی مسجدیں، اور جب میں ان مسجدوں میں درس دیتی ہوں ابھی بھی بہت اچھی جگہوں پہ ہو کر آئے ٹیکسس سے، تو میں کہتی تھی اللہ تیرا شکر ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ ادھر ہیں۔ اور آپ پتہ ہے کہ جو ڈونرز ہیں موسٹلی کون ہیں؟ انڈو پاک دیسی لوگ۔ چندہ دینے میں، مسجدیں بنانے میں ہمارے مسلمان بھائی آگے سے آگے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ نے ابھی اس وجوہات سے کیا کچھ تکلیفوں سے ہمیں روکا ہوا ہے، ذرا سی بہتر کریں گے اور بہتری کی طرف ہم انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے۔ سورۃ شورا کی آیت 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے کام ہے۔ تو اپنے بچوں کو اور خود کو کنٹرول میں رکھ کر صبر سکھانا ہے۔ آپ نے جب ذمہ داری نہیں ادا کی تو آپ دوسرے کسی کو کیا کہیں گے؟ تو اب ہم اپنے اوپر اگریشن رکھیں، وی آر اگریسو، ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کام کیجیے۔ جیسے وہ چونٹی اندر ہی اندر اپنا کام کرتی رہتی ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ وہ اتنا جمع کر لیتی ہے کہ پوری سردیاں چپ بیٹھ کے وہ خود بھی کھاتی ہے اور دوسرے بھی کھاتے ہیں۔ اس وقت کام کریے، دیٹ از ٹائم ٹو ورک۔ دوسری بات جو اس آیت کے اندر آگے آ رہی ہے، جس میں اب میں تھوڑی سی بات کروں گی ایٹیچیوڈ کی۔ وی ہیو ایٹیچیوڈ پرابلم ناؤ-a-days۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تکبر نہ کرو کہ لوگوں کو حقیر سمجھو، اور گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیر کر نہ رکھو۔ یعنی آج یہ بھی پھر میری آبزرویشن ہے، رونگ ہو سکتی ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہی، غلط ہو سکتی ہے، آپ میں سے ایک بھی بات سیٹ نہ ہو، بٹ میں نے دیکھا ہے کہ آج ہم ینگ بچیوں کو اسکول میں بلائیں، کلاسوں میں بلائیں، بیٹوں کو، لڑکوں کو ایک ایٹیچیوڈ دکھتا ہے، they don't want to give any impressions ایکسپریشن۔ سچ ہے یہ، اٹس ہارڈسٹ تھنگ ٹو ٹیچ ینگسٹر کیا ہے، آپ بتا دیں۔ بالکل بلائنڈ فیسز دکھتے ہیں نا، ون آف اس ٹائم ٹیچنگ کریں ینگ بچوں کو تو بالکل بلائنڈ فیس سے دکھتے ہیں، کوئی ریئیکشن نہیں دکھتا۔ یعنی یہ کلاسیں لیتے ہیں نا، کل مجھے بھی ایک کلاس میں، کل ہی تھا کہ پرسوں سیٹرڈے کو، تو انگلش کی کلاسز ہوتی ہیں، تو انہوں نے مجھے بھی کہا، تو وہ بچیاں نا تو وہ بیٹھی بلینک ہوتی ہیں، ٹوٹی پھوٹی انگلش اور جو بھی ہے، میں نے اردو کو بھی انگلش میں ہی کیا، سمجھ سارا آ رہا ہوتا ہے، فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، گھر جا کر بتاتی ہیں، ان کی مائیں بتاتی ہیں ان میں چینج آ رہا ہے، لیکن سامنے بیٹھ کے سپاٹ چہرے۔ آپ جیسوں کو میں بھی ماں کی کوئی نظم سناؤں نا تب رو پڑیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اور میں نے یہاں کے بچوں کو دیکھا ہے، ماں کی محبت کی بات کریں، اٹس اوکے، اندر ہے پیار، یعنی دے ہیو ایموشنل پرابلم۔ اس سال کا ہمارا جو دورہ قرآن آ رہا ہے، اصل میں آفیشیلی میں بھی اس کو اناؤنس کرنے کے حق میں، حد کی میری ہے نہیں ہے، کہہ لیجیے اوقات نہیں ہے میری، میں انہی کی اجازت سے کرتی ہوتی ہوں، لیکن میں آپ کو صرف ہنٹس دے رہی ہوں۔ آپ کو ابھی شروع میں انہوں نے دیے نا، یہاں بھی یہ رکھا ہوا ہے ہمارے پاس ایک پیپر، آپ جاتے جاتے اس کو اگر کریں گے نا، جب بھی سبسکرائب ٹو دورہ قرآن، اس کے آگے اپنا فون رکھیں گے نا، تو یہ فوراً اس کو ایکسپریشن دے دے گا۔ اب یہ کیو آر کوڈ سب کو سمجھ آ گئی ہے سچویشن؟ الحمدللہ، یہ کوئی بھول بھلائیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے کوئی تھم نیلز نہیں ہیں۔ آج کل کوئی اب پہلے نمبر نہیں یاد رکھتے تھے نا فونز کے، اب سپیلنگ بھی چھوڑ دو۔ کتنا میں نے لوگوں کو پڑھایا، نو این یو آر یو ایل کیو یو، اب ضرورت نہیں، آپ اپنے فون بعد میں، ادھر کئی جگہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں، آپ بعد میں دیکھیے رکھے، اس کے آگے رکھیں گے نا تو آپ ہمارے اس گروپ میں آ جائیں گے، فارم کھلے گا ایک چھوٹا سا 2-3 لفظ ہے، سبسکرائب کر دیں تو جو دورہ قرآن 24 اب آنے والا ہے اس کی ساری انفارمیشنز آپ کو ملیں گی، ایک قسم کا آپ اس کے لیے سبسکرائب ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے یہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم آپ
اس کو بس اسکین کریں گے تو این کیو تزکیہ گروپ ہے ہمارے پاس، اس میں ہم چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز بھیجتے ہیں، پلس جیسے آج کے لیکچر کا ریمائنڈر گیا ہے، پلس اس میں شارٹ چھوٹے چھوٹے ٹاکس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ اس میں ہے۔ یہ والا آپ واٹس ایپ کے آپ کو اپنے گروپ میں پھر دکھے گا این کیو تزکیہ گروپ، تو فالو کیجیے، اسی میں ساری چیزیں آگے بھی آئیں گی۔ اور یہ والا بہت اہم ہے، ہم میری لینڈ آئے ہیں اللہ کے حکم سے، اب آپ کب آئیں گے ہمارے پاس یہاں والے؟ دیکھیں نا، باری ہوتی ہے نا، باریاں لگانی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آفیشیل اور ان آفیشیل، اٹ سیمز لائک اللہ نوز دی بیسٹ، لیکن اٹ سیمز لائک کہ ہمارا دورہ قرآن 24 جو ہے نا وہ یو ایس اے سے ہوگا، پوچھ رہے ہیں کہ پریشان، اینڈ اٹ ول ہیپن آفٹر 8 ایئرس۔ 2015 میں ہمارا دورہ قرآن اٹلانٹا سے ہوا تھا، اور اس کے بچے آپ نے دیکھ لیے، بیوٹیفل انسٹیٹیوٹ بھی ہے، ساتھی بھی ہیں، اور وہاں ہمارا پورا ایک سیٹ اپ ہے، یعنی مین کہہ لیجیے یو ایس اے میں اس وقت ہمارا جو مین ہب ہے وہ اٹلانٹا میں ہی ہے، جیسے ڈیلٹا کا ہب اٹلانٹا میں ہے، ہمارا بھی اٹلانٹا میں ہی ہے، اب میرا لے ڈیلٹا کے ساتھ ہم کوئی کمٹمنٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ یہاں جیسے آج آ کر بیٹھے ہیں، یہ بہت بہترین کلاس روم ہے، اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس پہ ذمہ داری بھی لے لیں، ہم آپ کے ساتھ بھی اپنا دورہ قرآن کر سکتے ہیں، یعنی اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں جو اس کو بعد میں آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہوں گے، مثلا جیسے ابھی میں ٹیکسس سے آئی ہوں، تو ہیوسٹن ڈیلس کی اگر بات کروں تو 3 لوکیشنز ہماری الحمدللہ فائنل ہوئی۔ آپ نے ایسے ہی گھر سے آنا ہے جیسے آ کر بیٹھے ہیں، اسکرین پہ آپ کو ایسے، یہ آج تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، آج کل ٹیکنیکل ایشوز ہیں مجھے پتا ہے، لیکن اس وقت اب سیٹ ہو گیا کچھ، یعنی آفٹر ہک اپ ساری چیزیں وہ سیٹل ہو گئی ہیں، لیکن آپ کو سب کو مل کر بیٹھ کر اچھا لگتا ہے نا، آپ کو ٹیبل بھی مل جائیں گے، آپ اپنے گھر سے قرآن لے کر آئیں، ایک ماحول، ایک مسجد کی روحانیت ہوتی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ کریں، ہم آپ کو لائیو کونیکٹ کر لیں گے اپنے ساتھ۔ ہمارے پاس زوم کے رومز ہوتے ہیں جو ہم اوپن نہیں دیتے، لیکن جو ہماری کسٹڈی میں کرتے ہیں ان کو پوری ویڈیو کے ساتھ زوم پہ ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس شہر میں، آپ میں سے کوئی اس مسجد میں یا کسی اور مسجد میں، یا آپ کہتے ہیں میں اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے گھر میں کرانا چاہتی ہوں، کچھ سوشل ہے، کسی کا گھر بڑا ہے، نسیمہ آنٹی اپنے پوری فیملی کو ساتھ لے کر اپنے ساتھ مل کر سننا چاہتی ہیں، مثال ہے، تو آپ اس کو اسکین کر کے، فارم چھوٹا سا کھلے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ دورہ قرآن ان مائی سٹی، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم آپ کو پوری ٹریننگ دیتے ہیں، پوری مطلب پھر بہت ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کو ہیلپنگ تھنگس دی جاتی ہے، آپ کا پورا خیال کیا جاتا ہے، اور آپ کو ریڈنگ مٹیریل اور باقی چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ آج کا دور یہ ہے، کر لیجئے، تھوڑے ہی سال ہیں، اس کے بعد تو نہ جانے کیا ہونے والا ہے، تو ہم نے انشاءاللہ اپنی ان ساری چیزوں کو لے کر آگے سے آگے بڑھنا ہے، اور خلاصہ کیا ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے ایٹیچیوڈ کو چیک کرنا ہے، یہ جو اندر بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے نا، سلام نہیں کرنی، آپ دیکھیے، آپ ماشاءاللہ اگر ادھر کتنے لوگ ہیں مجھے نہیں اندازہ، رفلی سپیکنگ بھی کہہ دوں، اگر آپ مثال ہے کہ 100 لوگ بھی ہیں نا، 50 لوگ بھی ہیں نا، آپ میں سے ہر ایک کا ایک ایٹیچیوڈ ہے، آپ میں سے ہر ایک کا ایک پوسچر ہے۔ قرآن سے میں آج یہ جب تیاری کر رہی تھی تو میرا دل کر رہا تھا کہ ایک درس نہیں، اس پہ پورا سیمینار کرتے ہیں، کیا کوئی پرسنالٹی گرومنگ کے سیشنز دے گا آپ کو $1,000 لے کر دے کر؟ قرآن آپ کو چلنا بولنا سناتا ہے، آپ کا منہ کیسا، میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میرا منہ ادھر ہو، آپ بات کریں تو میں آپ کو ایسے تم کے دیکھوں نہیں، ہمیں لوگوں سے بھی ملنا ہے، رستوں میں، جہازوں میں، کراگر پہ، آپ جس گروسری میں جاتے ہیں، لمٹس کے ساتھ دوسروں کو اپنا خوش ہونا دکھائیے، اچھے رویے کے ساتھ رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے، اسمائلی فیس کے ساتھ ملنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، تہمد اور پجامے کو ٹخنے سے نیچا نہ کر، اور یہ تکبر اور غرور ہے، اور اللہ کو ایسا کرنا پسند نہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے 4084۔ تو چند سلائڈز کے ساتھ میں اپنا ریپ اپ کرتی ہوں، میرا دل ہے کہ اینڈ پہ ابھی ٹائم تو مجھے جو دکھ رہا ہے، بلکہ آپ دے دیجئے کتنا ہے، کچھ سوال، کوئی جواب، جی، تو آپ میں سے کوئی کویسچن ہے نا تو اپنے لکھ کے مجھے بھی دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں چند سلائڈز کے ساتھ آپ کو کچھ چیزیں ادھر گو تھرو کراتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے فیس سیکشن پہ بھی بات کی ہے، وَلَا تُصِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، آج اپنے بچوں کو اسمائل سکھانی ہے، ہم نے خود کو بھی اسمائل سکھانی ہے، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، آپ کو اپنا وقت یاد آ جائے گا، آپ کی امی گھر نہیں ہوتی تھی اور ہمسائے سے ایک آنٹی جی آ جاتی تھی امی کو ملنے، چائے پلائے وغیرہ آپ بھیج نہیں سکتی تھی، ورنہ امی جی نے جو آپ کی شامت لانی تھی،
آج مام از ناٹ ہوم، خدا حافظ. آج بچوں کو یہ انسان دوست بنانا، دیکھیے ہر 3 میں سے ایک، آپ کہیں گے یہ آج ہمیں اتنا ڈرا کیوں رہی ہیں، بٹ میں کیا کروں، میں خود بھی اندر سے بہت ڈری ہوئی ہوں. ہر 3 میں سے ایک گھر ٹوٹ رہا ہے. میں لاسٹ وزٹ 8 نومبر میں گئی تھی پاکستان. جتنی شادیاں دیکھی نا کھائیں، آپ بلیو می، یو کوڈنٹ بلیو می کہ 3 میں سے صرف ایک بچی ہوئی ہے، 2 شادیاں ٹوٹ گئی ہیں. اچھے لوگ، کھاتے ہوئے پیتے ہوئے باعزت لوگ، اتنی فریجل شادی ہو گئی ہے اس وقت جیسے انڈے کا چھلکا ہوتا ہے. کوئی نب جائے 2 سال تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چل گئی، ورنہ ادھر شادی ادھر ٹوٹ گئی، ادھر شادی ادھر ٹوٹ گئی. کروڑوں روپیہ ماں باپ کا لگ رہا ہے اس وقت ایک شادی پہ. 5 لاکھ کا جوڑا اب لڑکی نے دوسری شادی پہ نہیں پہننا. ابھی ماں باپ قرضوں کے بوجھ سے نہیں نکلے، شادیاں ٹوٹ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا پوسچر ٹھیک نہیں ہے. ہم اپنے بچے بچیوں کو نہ اچھی بیوی، نہ اچھی بہو، نہ اچھی بیٹی بننا، اور دوسری طرف بیٹوں کو نہ اچھا داماد بننا اور نہ اچھا شوہر بننا سکھا رہے ہیں. تو ہمیں قرآن نے کیا بتایا کہ چہرہ اندر کا آئینہ ہوتا ہے. منہ موڑے ہوئے باتیں کرنا بھی غرور میں داخل ہے. لہجہ بدل کر حاکمانہ انداز کے ساتھ بات کرنا بالکل پسند نہیں. ہم سب ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں، ہمارے بات میں کیا ہوتا ہے. بلیو می، اپنے گھر والوں سے ایک کمٹمنٹ لیجئے، پھر دیکھیے، پھر ساتھ دل کی گولیاں بھی کھا لیں جو دل کے دورے پہ پڑتی ہیں. آپ بتائیں میرا فیس ایکشن کیا ہوتا ہے. اپنے میاں سے پوچھیں، کیا آپ کو اگر آپ پتہ چلے میں ایسی ہوں اور میرے سے شادی کریں گے؟ ول یو میری می اگین؟ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک نے کہا کہ پہلے تو ماں کے کہنے پہ کر دی تھی، اب تو میں کبھی نہ کروں. ہے اپنا گھر والوں میں اچھے رہیں. دیندار کو اسمائلی ہونا چاہیے، اچھا لگے، اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھانا کھائے. لوگوں کو کیوں بیچارہ لگتا ہے؟ یہ یاد رکھیں، یہ مصنوعی پن ہوتا ہے دین کا. اللہ کہتے تم منہ موڑ. اب میں دین پہ مثال ہے، آپ نے مجھے درس کے لیے بلایا تو میں اب انتظار کروں، آپ مجھے بلائیں، تالیاں بجیں، پھر مجھے پھول دیے جائیں، پھر یہاں بٹھا کر مجھے شرمندہ کیا جائے، انٹرو دیا جائے. آئی ڈونٹ لائک دس. آئی ایم ون آف یو. میں آپ جیسی ہوں. میں کیوں اپنے آپ کو ایک الگ گیٹ اپ میں رکھوں؟ آپ شادیوں میں جاتے ہیں تو اب کتنا چمک دمک کر جاتے ہیں، یہاں آپ کہتے ہیں شادی پہ جا رہی ہو. بھائی شادی سے بڑی خوشی ہے یہ. جب ہم حلال طریقے سے اپنی عرض پوری نہیں کرتے نا تو پھر غیر طریقے سے کرتے ہیں، اور ان کو دکھاتے ہیں بیچاروں کو جن کو دکھانا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ہم تو اپنی دوستوں کو دکھانے کے لیے پہنتے ہیں نا. تو کسی نے ان سے کہا کہ اچھا یہ سچ بتانا، تمہیں اچھے کپڑوں میں، اچھے جوڑے میک اپ میں دیکھ کے تمہاری دوستیں خوش ہوتی ہیں یا؟ کہتی ایک دفعہ تو جل جاتی ہیں. پھر چپکے چپکے پوچھتی ہیں جوڑا کہاں سے لیا ہے، کون سے برانڈ کا ہے. میں بھی نہیں سچ بتاتی، میں بھی اچھا. تو وہ جو دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو دکھانا نہیں، وہ بےچارے ہوکے بھر رہے ہوتے ہیں. تو آپ عورتوں میں آئے ہیں، اچھے اچھے دکھیں، خوش رہیں، پردے کا اہتمام کریں، حجاب کا اہتمام کریں. اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ کیا ریلیکس لگے. لوگوں کو دیکھیں نا، اب ایک بندی ہے وہ ٹوتھ برش کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے اور ساتھ ہی دانت میں درد ہے. کبھی کوئی وہ برش خریدے گا؟ آپ فوم کے گدے کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور کمر پکڑی ہوئی ہے، ہائے کیا کروں، ویسے گدا لے لو. دیندار کو لوگوں کو دکھانا چاہیے آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم دا ہیپیسٹ وومن ان دا ورلڈ. آئی ایم ریلیکس، آئی ڈونٹ ہیو اینی ڈپریشن، آئی ڈونٹ ہیو اینی فیئر. جو ہوگا ہو جائے گا، جو اللہ کر رہا ہے وہ ہونے دیجیے، اور سب کچھ کو رکھ کر دیکھیے تو آپ کو خود بخود اس کا اندازہ ہوگا. تو خوش دیکھیے، ریلیکس رکھیے. دیندار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا بازار قسم کا بندہ ہو اور لوگوں کے سامنے بیزارگی رکھے. پھر اسی طرح گھمنڈ بڑے الفاظ سے بات چیت کرنا بھی منع ہے. حدیث سن لیجیے بخاری میں 3559. کوئی ویڈیو نہیں بنائے پلیز، مجھے پورا کانفیڈنس چاہیے. اور یہ ادھر سے بنانے سے زیادہ آسان طریقہ یہ کہ گھر جا کر یوٹیوب کی اسکرین کھول کے روک کے جہاں سے مرضی بنا لیں. پہلے ہم منع کرتے تھے، اب ہم منع نہیں کرتے، جو مرضی بنائیے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو لوگوں سے کشادہ پیشانی سے پیش آئے. تو آج سے آپ نے، میں نے اسمائل، ذرا اسمائل تو دیں ویسے بائی دا وے. اپنے ارد گرد دونوں کو دیکھیں، ارد گرد اسمائل دیں. اب کوئی نند بابچ نہ بیٹھی ہو، ساس بہو نہ بیٹھی ہو، درانی جٹھانی نہ بیٹھی ہو، ہے اسمائل دیا کریں. اور جب بولے نا تو اچھا بولے. آپ دیکھیے خاموشی کی بھی بات ہے. جب انسان بولتا ہے نا
تو اس کی تربیت کا پول کھل جاتا ہے. بلیو میں. ایک موقع پہ حضرت عمر نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق بیٹھے اور اپنی زبان کو ایسے کھینچ رہے ہیں، ایسے پکڑا ہوا ہے. تو حضرت عمر نے کہا خلیفہ رسول یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے یہ. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جسم کا ہر حصہ اللہ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 2747. تو آپ سوچیے اگر ابو بکر کی زبان سخت ہے تو ہماری کیسی ہوگی. اللہ اکبر. ایک بڑا پیارا عربی کا شعر ہے جو آپ نے اردو میں بھی کچھ کسی نہ کسی ڈرامے میں یا ناول میں پڑھا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جراحات اللسانی لہا تیامن ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، جو زخم زبان سے لگ جائیں وہ کبھی نہیں بھرتے. سنتے تھے نا، یہ عربی کا شعر ہے. اور آیتوں کا آخری حصہ جس میں اللہ نے اپنی چوائس بتائی ہے کیا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ کو فخر کرنے والے اور اپنے خیالوں میں بڑا سمجھنے والے لوگ پسند نہیں. آج ذرا کسی شادی کو ذہن میں لائیے اور ماشاءاللہ جب آپ برات کے ساتھ جا رہے ہوں اور وہ دولہا اور وہ دلہن، دلہن کے ساتھ دلہن نما کی ایک چیز لگتا ہے. اب تو دلہا بھی وہی ادائیں اس کی، وہی چادر اس نے بھی پکڑی ہوتی ہے، دلہن کا برس بھی وہی پکڑ کے پھر رہا ہوتا ہے پیچھے، اور ادا اور اللہ کو نہیں پسند ہے. تو بہت ساری تنبیہ ہے، اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند، اکڑنے والے، فخر کرنے والے. جتنی اللہ عزت دے اتنے دبیے، جتنی اللہ بڑی خوشی دے اتنا اپنے اندر عاجزی لائیے. صحیح مسلم کی روایت ہے 266، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے. فرمایا کہ جہنم میں نہیں جائے گا، مراد یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اور جنت میں نہ جائے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہو. یعنی بس خلاصہ یہ کہ ہم نے خود کو بڑا نہیں سمجھنا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کا انعام اور اس کا امتحان سمجھنا ہے. نعمت چھن بھی سکتی ہے نا، اللہ نہ کرے کہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش بنا دے. چلیے یہ تو فیس ایکشنز تھے. اب ذرا سا چال چلن کو دیکھیں. یہ ہمارا چال چلن ہے اصل میں. وقصد فی مشی کا، چال میں میانہ روی رکھو، نہ بہت آہستہ خرامہ خرامہ چلیے، نہ بہت جلدی لمبے لمبے ڈگ بھر کر چلیے، توازو رکھیں. آپ سب کی چال کیسی ہے؟ خیر سے چال چلن کیسا؟ اس آیت کے آئینے میں خود کو دیکھیں گے. بخاری کی روایت ہے 636. آپ نے فرمایا تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو، سکون اور وقار کو بہرحال پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ. پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو. یعنی ایون نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی عزت کے ساتھ چلیے. پھر پانچویں چیز وغضض من صوتک، آوازوں کو دھیما رکھو، کلام میں مبالغہ نہ کرو. یعنی بولنے کا انداز تک اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے. بدترین آواز کس کی ہے؟ گدھے کی، جو پوری طاقت لگا کر بلا وجہ چلاتا ہے. بری مثال دے کر کیوں سمجھایا کہ اپنے بولنے کو دیکھو. چیخنا، ڈپٹنا، ڈانٹ ڈپٹ یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں گدھے کی آواز ملے سنو تو اعوذ باللہ پڑھو، کیونکہ یہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے، تو اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان پھر بھاگے گا. یہ بخاری کی روایت 3303 تھی. تو خلاصہ کیا نکلا؟ کامیاب وہ ہے جس کی اچھی عادات کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کریں اور جس کی بری عادات کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں. آج میں اور آپ ضرور سوچیں گے کیوں لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، لوگ کیوں ہمیشہ اینڈ پہ مجھے چھوڑ جاتے ہیں، میں اکیلی کیوں. اب یقین کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا اس پہ کروڑ دفعہ شکر کرتی ہوں. ابھی آج ہمیرا سسٹر کو دیکھا، میرے ذہن میں نیو جرسی کے ساتھ، یہ سوری میری لینڈ کے ساتھ ان کا نام تو آتا ہے، لیکن سچ بتاؤں کہ آج صبح سے اس طرح نہیں خیال آیا تھا. کیونکہ میں نے ان کو دیکھا نا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، 23 سال پرانا تعلق ہے ہمارا ان کا. ایسے ہی ہے الحمدللہ. یاسمین لویا 23 نہیں تو 30 22 بھی، وہ 20 سال بعد ہوا ہوگا. یعنی اس پورے ٹرپ میں مجھے کھوئے ہوئے ہیرے ملتے ہیں اپنے. یو ایس سے آتی ہے نا میری میموری واپس آ جاتی ہے. اور کوئی آپ میں سے، میں کئیوں کے نام نہیں مجھے یاد، لیکن مجھے آپ کے فیسز یاد ہیں. ابھی ٹیکسس میں تھی، وہاں 2-3 سسٹر ملی. میں کوکب ہوں، ہم میرے گھر رہی تھی. میں نے کہا مجھے بھی آپ بہت اپنی اپنی لگ رہی ہیں. یعنی لوگ محبت میں آتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کے فون میں پرانے کانٹیکٹس کتنے ہیں. دیٹ از یور اخلاق. اور اگر کچھ عرصے بعد آپ ان کو اور وہ آپ کو بلاک کر دیتے ہیں تو یور اخلاق از بیڈ. ٹھیک ہے، تو اللہ کرے کہ ہمارا نیک چال چلن ہو، گڈ کریکٹس ہو. کامیابی کی ضمانت والی عادات کو اپنانا ہے. کیسے؟ ہماری گفتگو ہمارا تعارف ہے، اس لیے سنجیدہ اور برمحل گفتگو کیجیے. یہ خلاصہ ہے، سمری ہے پوری بات کی.
ہے کہ ہمیں ہمیشہ بات کو بڑے اچھے طریقے سے رکھنا ہے، گفتگو میں نرمی اور تحمل ہو، دکھاوا اور بناوٹ نہ ہو، یعنی ادائیں نہیں دکھانی، سمپل بات کیجئے، آپ لوگوں کو زیادہ اچھے لگیں گے انشاءاللہ۔ پھر سوشل میڈیا پر بھی تانوں اور جھگڑوں کے کلچر سے بچنا ہے، یا میں کہہ دوں کہ سیاسی لیڈرز کی میمز بنا کر یا مشہور لوگوں کے ایسے کلپس لگا کر اس کو فارورڈ کرنا چھوڑ دیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کسی قوم کا مزاج اس کے سوشل میڈیا سے دیکھیں۔ آج وہ کچھ پیسے ملنے لگ گئے، کچھ سبسکرائبرز ملنے لگ گئے، جو گھٹیا اور لچر پن کا جوک بنا کر ہمارا ینگ بچہ اور بڑا جوان سب سوشل میڈیا پہ ڈالنے لگے۔ آپ کی بیوی، اس کا شوہر، اس کا شوہر، اس کی بیوی، عجیب و غریب کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پھر چال میں میانہ روی اور عاجزی اختیار کریں۔ ابھی آپ جب کھانے کے لیے جائیں گے نا تو اس بات کو یاد رکھیے گا۔ پھر لوگوں کے برے رویوں پر نرمی، لوگوں کے برے رویوں پر نرمی سے اصلاح یا صبر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کل کہاں ملنا ہے؟ کون کون آ رہا ہے ادھر؟ چلیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسان کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ ہمارے یو ایس اے ٹرپ کا مین لوگو nurulquran.com پہ بھی ہے اور اسکینر بھی ہے اس کا، اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں۔ رمضان کون سننا چاہتا ہے ہمارے ساتھ؟ اس سال دورہ قرآن نور القرآن کے ساتھ آپ میں سے کون کون سننا چاہتا ہے؟ انشاءاللہ ٹائمنگ آپ بتا دیجیے۔ فجر کے بعد کی، اور اگر آپ لوگوں کے یعنی یہ ہمارا اور ان کا ایک ہی ٹائم زون ہے نا جی، آپ دیکھیے کہ راتوں کو لوگ دیر تک سوتے ہیں، بہت صبح ہمیں نا ایک ایسا ٹائم چوز کرنا ہے کہ جو سینٹرل ٹائم کو بھی کم از کم اور کچھ نہ کچھ پیسیفک کو بھی کرے، تو جو موسٹ ہمارے ایک سے زیادہ پروگرام ہوں گے دن میں، لیکن جو میرے دماغ میں ایک مین دورہ قرآن کا ٹائم ہے انشاءاللہ وہ ہمارے یہاں کے یو ایس اے کے ایسٹرن ٹائم کے 11 سے لے کے 1:30 ہے، جو بڑے ہی ایک سوٹیبل ہے جی۔ آپ کے لیے شام کا سیشن الگ بھی کریں گے اور رمضان کی چھٹیاں اور آپ میں سے کون کون اٹلانٹا آ کے 1 مہینہ رہنا چاہتا ہے؟ 1 مہینے کے لیے؟ فائزہ کا گھر اتنا بڑا ہے کہ یہ آپ کی مسجد سے تھوڑا سا ہی چھوٹا ہوگا شاید، ہے؟ فائزہ کے گھر آپ کو فری سروس مل رہی ہے؟ الحمدللہ، اور فوڈ تو ان کو اتنا ملے گا کہ یہ اپنے بچوں کے لیے بھی لے لیں گے۔ تو بہرحال آئیے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کو شروع میں بتائی گئی تھی اس کے بارے میں اب آپ کا کوئی سوال، کوئی بات، کوئی دل کی بات ابھی کر لیں۔ ادھر سے میں اٹھتی ہوں نا میرے سے بولا نہیں جائے گا، یہ میں آپ کو بھی بتاؤں، کیونکہ نا میں آج بھی مجھے فیل ہو رہا ہے آواز کم ہے، تو آپ سب کو تو ٹھیک آ رہی ہے نا، لیکن مجھے کچھ اور طرح کی تھوڑی سی فیلنگ تھی، تو پلیز کوئی سوال، کوئی محبت کی بات، دل کی بات کرنی ہے تو بھی کر لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نماز میں تو بھی آدھا گھنٹہ ہے، 25 منٹس ہے نا، کھانا نماز سے پہلے دینا ان لوگوں کو ہے۔ چلیے پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ کھانے کے لیے جائیے، نکلیے، میں اپنا یہ سیٹ اپ تھوڑا سا اس کو سارٹ آؤٹ کر کے میں بھی ادھر ہی آتی ہوں آپ کے پاس، کیونکہ 25 منٹ بعد پھر جماعت میں ہم سب ادھر تو ملیں گے ہی نا، تو if you will not see me there I will be here۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جی، جو نکلنا چاہیں اٹھ کے جا سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی پلیز اب